دار المنسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیچھے تک آواز آ رہی ہے میری سسٹرز کو جو پیچھے ہیں؟ اوکے گڈ. کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ گڈ ٹو بی ہیئر. جزاک اللہ خیر فار انوائٹنگ. اسپیشلی یوتھ کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہی ہے. ویلکم. تو کتنے لوگ ماشاءاللہ یوتھ کلب کو پہلے سے جانتے ہیں اور کچھ دیکھا ہوا ہے ہمارا؟ اچھا، میرا خاص جو ہے وہ یوتھ کی طرف توجہ تھی. ماشاءاللہ باقی لوگ دیکھتے ہیں. آپ لوگ نے اتنا یوتھ کلب کو کبھی ایکسپلور کیا بچوں؟ اچھا چلیں. سو ٹاپک آج کا میں اس کی طرف آتا ہوں، بٹ بیفور دیٹ آئی ول لائک ٹو ٹیل اے بٹ اباؤٹ مائی سیلف. جو لوگ نئے ہیں، میرا نام محمد علی ہے اور ویسے میں میکینیکل انجینئر ہوں. بٹ الحمدللہ سنس 7 to 8 ایئر میرا تعلق ٹیچنگ کے ساتھ ہے، شعبہ ٹیچنگ کے ساتھ ہے. پہلے میں جاب کرتا تھا آئل اینڈ گیس فیلڈ میں. رویس ایک جگہ ہے یو اے میں بارڈر کے پاس، جہاں پر میں ایز اے فیلڈ انجینئر ہائر ہوا تھا. اس کے بعد آئی کیم بیک. ایک کانشیس ڈیسیجن لیا، میں نے کہا میں نے ٹیچنگ میں جانا ہے. بائی چوائس ٹیچنگ میں آیا اور یوتھ کلب کا وجود 2011 میں ہوا. ناؤ ہاؤ آئی کیم ٹو دین. میں کیا شروع سے دین میں ہوں؟ کیا میں شروع سے اس طرح ٹاکس دے رہا ہوں؟ نہیں. میں 2007 میں جب میری عمر تقریباً 20 سال تھی، 19-20 سال تھی، تو تب میں نے قرآن پڑھا تھا. سب سے پہلے زندگی میں پہلی بار میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا تھا. اوکے، اس سے پہلے اسلامیات میں کبھی کبھی سورہ اخلاص، کبھی سورہ قریش، اس طرح جو سلیبس میں تھا وہ پڑھا تھا. تو وہ پڑھا میں نے کس طرح سا قرآن کہ آئی واز گوئنگ تھرو اے ویری ٹف فیز. بہت ایشوز تھے میری لائف میں اس ٹائم جب میں 19-20 سال کا تھا، اور پڑھائی میری بڑی بری جا رہی تھی. انجینئرنگ جو ہے بڑی مشکل ہوتی ہے. تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں فائنل ایگزام میں فیل نہ ہو جاؤں. مجھے بڑا ڈر تھا، میرے پہ بڑا سٹریس تھا کہ میں فیل ہو گیا تو پیرنٹس کیا کہیں گے، اور پھر ڈگری لیٹ ہو گئی تو میں کیا کروں گا وغیرہ وغیرہ. تو اس سے ٹھیک 2 مہینے پہلے جب میں ان سوچوں میں گم ہوں نا، ٹھیک اس سے 2 مہینے پہلے ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے. اور اٹ واز ایز اف کہ یہ واقعہ ظاہر ہے پلانڈ تھا. ہر چیز پلانڈ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. اور اللہ نوز، اللہ نیو کہ میرے پہ یہ فیز آنا ہے، ڈاؤن فیز. آئی ول بی سیڈ. میں سوچوں میں گم ہوں گا، اوور تھنکنگ کر رہا ہوں گا، بہت وریڈ ہوں گا، اور بھی بڑا کچھ، پڑھائی کے علاوہ بھی بڑا کچھ چل رہا تھا. تو ٹھیک 2 مہینے پہلے کیا واقعہ ہوتا ہے کہ میرا ایک دوست جو کہ مولوی ہے، اوکے، اس ٹائم میں مولوی نہیں ہوں لیکن میرا وہ دوست جو سیم فلور پہ رہتا ہے، ہاسٹل میں رہتا تھا. میں جی آئی کے میں، ہاسٹل لائف بڑی زبردست ہے جی آئی کے کی. تو ہمارے سنگل رومز ہوتے تھے ہاسٹل میں. تو میرے ہی فلور پہ آگے جا کے ایک لڑکا تھا، نوید نام تھا اس کا. اب ماشاءاللہ وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، یو کے میں ہوتا ہے، پڑھاتا ہے، وہ کافی اچھی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے. تو وہ مجھے دروازے کو ناک کرتا ہے. میں یوزلی مولویوں کو اوائڈ کرتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ مجھے یہی تھا کہ یار یہ لوگ ایسے ہی آ جاتے ہیں، دروازہ ناک کرتے ہیں. اور خیر میں دروازہ کھولتا ہوں تو باہر دیکھتا ہوں وہ کھڑا مسکرا رہا ہے اور کہتا ہے کہ علی بھائی یار آؤ، بک فیئر لگا ہے وہاں پہ چلتے ہیں، تو میں آپ کو کوئی بک گفٹ دینا چاہتا ہوں. تو اب میں نہ تو کر نہیں سکتا، وہ سامنے کھڑا ہے بندہ، کیسے نہ کرے. تو میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں. میں اور وہ بک فیئر پہ گئے اور وہاں وہ مجھے ایک اسلامک سٹال پہ لے جاتا ہے اور میں بڑا حیران ہوتا ہے یار یہ مجھے کیا بک گفٹ کرنا چاہتا ہے. تو خیر اسلامک بک سٹال پہ لے جا کے ایک قرآن پکڑتا ہے ٹرانسلیشن والا اور مجھے کہتا ہے کہ یار علی میں آپ کو قرآن گفٹ کرنا چاہتا ہوں، ٹرانسلیشن کے ساتھ. اردو ٹرانسلیشن تھی، مجھے ابھی تک یاد ہے. مولانا مودودی کی تھی وہ اس ٹائم پہ ٹرانسلیشن. ظاہر ہے وہ سٹال غالباً انہی کا لگا ہوگا، جماعت اسلامی کا. تو اینی وے وہ مجھے وہ گفٹ کرتا ہے کہ یہ اردو کی ٹرانسلیشن آپ پڑھو. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن اس ٹائم چونکہ میری وہ کانشیس برتھ نہیں ہوئی، میرا وہ دروازہ نہیں کھلا ہوا دل کا، اور میں ریسیپٹیو نہیں ہوں اس چیز کے لیے. تو میں نے وہی کیا جو ایک روایتی مسلمان کرتا ہے. میں نے قرآن پکڑا، قرآن کو چوما، بڑا ادب سے غلاف میں بند کیا کمرے میں آ کے اور سب سے اوپر رکھ دیا. ٹو بی فار گاٹن، اوکے، برکت کے لیے کہ چلو اب جنات نہیں آئیں گے کمرے میں، کیونکہ رات کو ڈر لگتا تھا ہاسٹل روم میں. تو مجھے تھا کہ اب میں نے قرآن اوپر رکھ دیا تو لہٰذا ناؤ آئی ایم سیف. یہ کیا میں نے قرآن کے ساتھ. یہ ٹھیک 2 مہینے بعد اچانک ایک ایسا ایونٹ ہوا، کچھ ایسا کیسے حالات ہوئے
کہ میرے ذہن میں آیا کہ یار قرآن دیا تھا کسی نے, تو چلو قرآن کو پکڑتے ہیں, تھوڑا سا پڑھ کے دیکھتے ہیں آخر ہے کیا, کیونکہ میں نے بچپن سے سنا ہے قرآن میں بڑا سکون ہے, قرآن میں بڑا سکون ہے, تو چلو تھوڑا ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کیا کہتا ہے. تو بس میں نے اسی حالت میں, غم کی سی حالت میں, میں نے قرآن کو اٹھایا اور میں نے اس کو صاف کیا, غلاف کو, غلاف کھولا, قرآن کھولا اور رینڈملی کھولا. مجھے نہیں پتا تھا, آئی نیو نتھنگ, مجھے نہیں پتا سورہ بقرہ کیا ہے, سورہ آل عمران کیا ہے, میں بھول چکا, بلکہ مجھے قرآن پڑھنا بھی بھول چکا تھا. اتنی شرمندگی مجھے کہ مجھے تو عربی صحیح سے پڑھنی بھی نہیں آ رہی, کیونکہ ظاہر ہے کہ 5-6 سال ہو گئے تھے قرآن کو پڑھے ہوئے یا کھولے ہوئے. آئی واز اے کیئر لیس ٹین ایجر, میں تو اپنی دھن میں مگن تھا. یونیورسٹی جا کے بندہ ویسی ہواؤں میں اڑتا ہے, کہتا ہے نا کہ اب ماں باپ سے چھٹکارا مل گیا, اب تو میں سب کچھ کروں گا. میں بھی اسی دھن میں تھا, اڑ رہا تھا, اور ہاسٹل لائف تھی, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, تو ہم تو کانسرٹس میں بھی جاتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. تو خیر اس دھن میں نے جب یہ غم کی حالت سے گزرا, میں نے قرآن کھولا اور جو پہلی ورس قرآن کی میرے سامنے آئی, ٹرانسلیشن کھولی میں نے, ایکچولی میں نے کہا پڑھتے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے. پہلی جو ورس میرے سامنے آئی سورہ آل عمران کی آئی. دیٹس وائی آئی لو سورہ آل عمران. میں سورہ آل عمران سے محبت کرتا ہوں, شدید محبت, کیونکہ سورہ آل عمران وہ پہلی سورہ ہے جو میں نے پڑھی تھی, اور سورہ البقرہ اس کے بعد میں نے پھر شروع سے ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کر دی تھی. پہلی جو آیا میرے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ غم نہ کرو تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. اور میں حیران رہ گیا کہ میں غمزدہ حالت میں قرآن کھولتا ہوں اور پہلی جو آیت آتی ہے میرے سامنے وہ یہ ہے کہ غم نہ کرو تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. ایز اف اللہ از گیونگ می اے میسج. وہ میرا پہلا انٹریکشن تھا قرآن سے, اور کانشیس انٹریکشن تھا, یعنی کہ شعوری انٹریکشن. کسی نے زبردستی ڈنڈا مار کے نہیں پڑھایا تھا, شعوری. وین دا ڈور آف ہارٹ اوپنڈ اپ, جب دل کا دروازہ کھلا اور وہ چیز میرے اندر صراحت کرتی گئی کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو پھر میرے اندر نیکسٹ کویسچن تھا کہ ہو از اے مومن. قرآن کہہ رہا ہے کہ غم نہ کرو تم کامیاب ہو, تم ہی کامیاب ہو اگر تم مومن ہو. وہاں سے مجھے یہ ریفلیکشن ہوئی کہ آئی نیڈ ٹو ریسرچ مور, آئی نیڈ ٹو ریڈ دس بک مور. اور وہ دن, اور الحمدللہ آج کا دن میں قرآن کا اسٹوڈنٹ بن گیا. میں نے کہا قرآن میں نے سمجھنا ہے, قرآن کو میں نے مزید پڑھنا ہے. اور پھر اس دن کے بعد میں نے ایک روٹین بنانے کی کوشش کی, اور اللہ کے فضل سے تقریباً مہینے بعد رمضان آ گیا. اور رمضان ایک ایسا منتھ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہر کوئی نمازی بن جاتا ہے. رمضان مسلم جنہیں ہم کہتے ہیں, جو نہیں بھی پڑھتا وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو ہم بھی ایسے ہی تھے. تو اس میں مزید مجھے استقامت ملی, میں نے 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دی, اور میں نے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اب جیسے جیسے میں قرآن پڑھتا گیا, میں ڈیلی ایک ٹائم رکھتا تھا عصر سے مغرب کے درمیان, مجھے ابھی تک یاد ہے. اور اس دوران جو مرضی ہو جائے, اللہ نے مجھے کنسسٹنسی دے دی تھی. میرے دوست اس ٹائم کرکٹ کھیلتے تھے باہر, ہاسٹل کے باہر ایک روڈ تھی, وہاں کرکٹ کھیلتے تھے. وہ بلاتے تھے کرکٹ کھیل لو, آ جاؤ. میں کہتا تھا نہیں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اور میں آئی واز امیزڈ کہ مجھ جیسا کیئر لیس بندہ یہ کیسے کر سکتا ہے. کیا قرآن نے مجھے اتنا چھو لیا ہے میرے دل کو کہ میں کرکٹ چھوڑ رہا ہوں قرآن کے لیے. حالانکہ میں تو کرکٹ ڈائی ہارڈ فین تھا تب, اب بھی کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں, لیکن اس ٹائم پہ تو میں بہت ہی ڈائی ہارڈ فین تھا, اور ٹیم میں بھی تھا. تو وہ بڑا حیران ہوتے تھے کہ اس کو ہوا کیا ہے کہ اس ٹائم پہ تو کرکٹ سب کھیلتے ہیں, تو یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. تو میں ڈیلی اس ٹائم پہ قرآن پڑھتا تھا, کیونکہ مجھے یہی ٹائم پسند آیا, عصر سے مغرب کے درمیان. اب جیسے جیسے میں قرآن پڑھتا گیا, یقین کریں کہ مجھے میرے کویسچنس کے آنسرز ملتے گئے. اور مجھے کچھ نہیں پتا تھا فرقے کیا ہوتے ہیں, مجھے کچھ نہیں پتا تھا یہ کیا ہے سب کچھ, ٹرانسلیشن کون سی اچھی ہے. میں نے نہ کسی سے پوچھا کہ بھئی فرقہ واریت بڑی ہے, کون سی ٹرانسلیشن پڑھوں. نہ میں نے اس چیز کی فکر کی کہ تفسیر کون سی پڑھوں, مجھے تو پتہ نہیں تھا تفسیر ہوتا کیا ہے. میں نے تو بس ایک کیئر لیس بوائے کی طرح قرآن اٹھایا, اور میں نے رینڈم اس کی ٹرانسلیشن شروع سے پڑھنا شروع کر دی. یہ بعد میں جیسے جیسے آہستہ آہستہ مجھے اپرچونیٹیز ملی, لوگوں نے, ظاہر ہے کہ مجھ سے دوستی ہوئی کچھ لوگ کی, انہوں نے علماء سے ملوایا, پھر انٹرسٹ مزید بلڈ ہوا, پھر میرے سامنے ایک اور ڈومین کھلی, پھر مجھے فرقہ واریت کا بھی پتہ لگا کہ یہ بھی کوئی سائنس ہے, یہ بھی کوئی چیز ہے, یہ بھی کچھ نام بنے ہوئے لوگوں کے وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں. تو آہستہ آہستہ میری یہ جرنی جیسے جیسے بڑھتی گئی, قرآن کے ساتھ تعلق مزید الحمدللہ مضبوط ہوتا گیا, انٹل آئی میٹ اے اسکالر ڈاکٹر انس نظر, جنہوں نے پہلی بار مجھے بتایا اصول تفسیر کیا ہوتا ہے اور قرآن کی تفسیر کا مطلب کیا ہے,
اور قرآن کو ایکچوئل میں کس طرح سے سمجھنا ہے. بٹ اینی وے قرآن کا جو بیسک میسج تھا وہ ہر بندہ گراسپ کر لیتا ہے. یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کیونکہ میں اس ایکسپیرینس سے گزرا ہوں. میں نے کسی مدرسے سے نہیں پڑھا قرآن, میں نے کسی اسکالر سے قرآن نہیں پڑھا ہے, لیکن بہت ضروری ہے اگر کوئی ٹیچر ہو اس سے پڑھ لیں تو یہ تو بہترین ہے اگر ڈیپتھ میں جانا ہے. لیکن جو بیسک میسج ہے نا قرآن کا, بیسک میسج کیا, 4 بیسک میسج مجھے سمجھ آئے قرآن کے. نمبر 1, ہو از اللہ. جب میں ایسی آیات پہ پہنچتا تھا جس میں اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے تو اس میں مجھے تو کوئی راکٹ سائنس نہیں نظر آئی, کہ مجھے تو سمجھ آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے اپنے بارے میں. اور پھر دوسرا بیسک میسج ہے آخرہ, اکاؤنٹیبلٹی, کانسیپٹ آف ڈے آف ججمنٹ, سچ ایز 30th پارہ کی آپ سورج دیکھیں کتنی زبردست, کتنی آئی اوپننگ. سورہ الانعام کی دیکھیں, سورہ الاعراف کی آپ آیات دیکھیں ڈے آف ججمنٹ کے حوالے سے. تیسرا بیسک میسج ہے رائٹس آف اللہ, حقوق اللہ. اور چوتھا بیسک میسج ہے رائٹس آف پیپل یعنی حقوق العباد. تو یہ بیسک میسج ہر کوئی گراسپ کر سکتا ہے کیونکہ میں نے گراسپ کی الحمدللہ وین آئی وینٹ تھرو قرآن. اس کے بعد کمپلیکسٹیز اور ظاہر ہے کچھ ایسے ٹاپکس آتے ہیں جن کے لیے آپ کو اسکالرس کے پاس جانا ضروری ہے, اصول تفسیر سمجھنا ضروری ہے. ٹو کٹ اٹ شارٹ, میرا یہ انٹریکشن قرآن سے ہوا اور میرا سفر جو ہے قرآن سے شروع ہوا. اوکے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایز اے ٹین ایجر جس کو کچھ بھی نہیں پتا اس نے قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھ کے اس سفر کو شروع کیا. اور قرآن نے مجھے ایسی کنسسٹنسی دی, میں خود حیران رہ گیا کہ مجھ جیسا انکنسسٹنٹ بندہ جس سے کنسسٹنسی کبھی اچیو ہی نہیں ہوئی, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میں کھلنڈرا سا ایک نوجوان تھا, میں نہیں سوچ سکتا تھا میں کسی چیز میں کنسسٹنٹ ہوں گا. لیکن دا پاور آف دا قرآن, آئی بلیو, قرآن کی شاید پاور, شاید کیا بلکہ 100% قرآن کی جو پاور ہے کہ جس طرح وہ انسان کو اپنے آپ جوڑ لیتا ہے, گلو کر لیتا ہے, الحمدللہ میرے ساتھ وہ ہوا. اور آہستہ آہستہ پھر مجھے آداب بھی آتے گئے قرآن پڑھنے کے مزید, کہ قرآن پڑھنے کے لیے بڑا ضروری ہے دیٹ یو ہیو ٹو گیو یور ہارٹ ٹو دا قرآن. اور آپ دعا کرو اللہ سے کہ اللہ اس کو میرے سینے کا نور بنا دے, اس کو میرے غم کا علاج بنا دے, وغیرہ وغیرہ. یہ میری ایک جرنی میں نے آپ سے شیئر کی ہارٹ ٹو ہارٹ کہ دس از واٹ ہیپنڈ ٹو می. اور وہاں سے خوبصورت سفر شروع ہوا. 2011 میں پھر یوتھ کلب وجود میں آیا اور میں ون آف دی ارلیسٹ ممبرس میں سوں, الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. اور پھر آہستہ آہستہ یہ دعویٰ کا سفر شروع ہوا. تو آج لوگ حیران ہوتے ہیں کہ آپ فل ٹائم دائی ہیں, مطلب آپ کرتے کیا ہیں؟ تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ میں دعویٰ ہی کرتا ہوں الحمدللہ, اور جو مجھے اللہ نے جاب دی ہے ٹیچنگ پوزیشن وہ بھی دعویٰ ہی ہے کیونکہ اس میں سیرہ پڑھاتا ہوں, عقیدہ پڑھاتا ہوں, قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھاتا ہوں کیونکہ تفسیر پڑھانے کے تو ہم لائق نہیں ہے, تفسیر تو ظاہر ہے اسکالرز ہی پڑھاتے ہیں. تو ساتھ میں فزکس پڑھاتا ہوں, او لیول اور اے لیول, کیونکہ میں اسلامک اسکول کا حصہ ہوں, اسکیل اسکول کا نام ہے. تو یہ ہے ایک مختصراً میں نے آپ کو بتایا کہ دس از مائی جرنی وچ اسٹارٹیڈ فرام دا قرآن. قرآن نے انسپائر کیا, قرآن نے کویسچنس کے آنسر کیے, قرآن نے کمپلیکسٹیز کو سمپلیفائی کر کے دکھایا کہ لائف از سو سمپل, ہم ایسے کمپلیکسٹیز میں پڑے ہوئے. اور قرآن نے مجھے کانفیڈنس دیا کہ یو کین ڈو اٹ, اف یو کین ڈو اٹ سو کین ادرز ایز ویل. اگر میں پڑھ سکتا ہوں, میں دین کو سمجھ سکتا ہوں, میں دعویٰ کر سکتا ہوں, تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی یوتھ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ میرے اندر کوئی خاص تو ایسی کوالٹی نہیں تھی نا, میں نہ کسی اسکالرلی بیک گراؤنڈ سے ہوں, نہ میں کسی اسکالر کا بچہ ہوں. تو ظاہر ہے کہ یہ چیز مجھے بڑا انسپائر کرتی ہے الحمدللہ. اور یہی چیز میں آپ کو جو یوتھ یہاں پر بیٹھی ہے دینا چاہتا ہوں ان دا بگننگ کہ الحمدللہ ہمارا دین اتنا سمپل ہے, اتنا ریشنل ہے, اتنا زبردست ہے کہ یو کین انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ یو کین امپلیمنٹ اٹ پریکٹیکلی. یہ کوئی ایلینس کے لیے نازل نہیں ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دین پہ عمل کرنا نا بڑا مشکل ہے, بڑا کمپلیکس ہے, اور میں کیسے کروں گا, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. خیر, آئی ول کم ٹو اٹ کہ یہ جو ہمارے وسوسے ہیں اور ڈاؤٹس ہیں اس حوالے سے سوری دین پہ عمل کرنے کے حوالے سے, ون آف دا تھنگز آئی ریئلائزڈ آن دس جرنی, جو کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں, کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں پروٹیکٹ کرنی ہے نا, سب سے امپورٹنٹ چیز زندگی میں, وہ ہے ہمارا ایمان, وہ ہے ہماری ویلیوز. اور یہ سب لوگ یہی درس دیتے ہیں. اگر آپ دیکھیں, غور کریں, جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, نیسلے کا نام لے لیں, ٹیٹرا پیک, پیپسی, کوکا کولا, all of them are protecting their values. ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے کہ ان کی ویلیوز کوئی چیلنج کرے. ویلیوز سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟
ان کے رولز, ان کے بنائے پرنسپلز, ان کے نا کچھ سلوگنز ہیں, کچھ ویلیوز ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ ان کو کوئی چیلنج کرے, بیکاز ان ویلیوز پہ ہی وہ کمپنی کھڑی ہوئی ہے. اگر وہ ویلیوز چیلنج ہو جائیں گی تو وہ کمپنی گر جائے گی, اس کی اسپیشلٹی ختم ہو جائے گی. ون آف دا تھنگس, میں ایز اے ینگسٹر جب دین میں آیا میں نے ریئلائز کیا کہ اسلام کی ویلیوز بہت خوبصورت ہیں, اسی لیے اسلام میں بار بار ان ویلیوز کو پروٹیکٹ کرنے کا حکم ہے. اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ ری انفورس کر رہا ہے قرآن میں کہ ان کو پروٹیکٹ کرو, اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کرو, یہ ڈیمیج نہ ہو جائے. اگر یہ ڈیمیج ہو گیا, تمہاری ویلیوز ڈیمیج ہو گئی تو ساری لائف جو ہے وہ تمہاری غلط سائڈ پر گزرے گی, اور پھر اینڈ میں جو ہے بہت سے ریگریٹس ہوں گے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ وٹ ڈو آئی مین بائی اسلامک ویلیوز. سب سے پہلے دیکھیں, اسلام سب سے پہلے اسلام نے مجھے یہ بتایا کہ ورلڈ کی حقیقت کیا ہے, زندگی کی حقیقت کیا ہے. کیونکہ میرے لیے جو ورلڈ کا ایک نیریٹو تھا, زندگی کی حقیقت تھی, وہ تھا کھا لے پی لے جی لے, جو کوکا کولا کہتا ہے. میرے سامنے اسپرائٹ کا وہ نعرہ تھا کہ من کی مان, اوکے, ڈو وٹ یو وانٹ. میرے سامنے ڈیو کا نعرہ تھا, ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا, اوکے. اور یہ سارے نعرے ہیں, یہ ان کی ویلیوز ہیں جو وہ لوگ بتا رہے ہیں فار واٹ ایور ریزن, جو بھی ان کے بلیفس ہیں. میرے سامنے جو زندگی کا کانسیپٹ تھا وہ یولو تھا, یو اونلی لیو ونس, اوکے, ایک پل کا جینا پھر تو ہے جانا, اس لیے بس جی لے. اور میرے سامنے جو زندگی کا فلسفہ تھا, یعنی آپ کہہ لیں میری جو تربیت ہوئی تھی وہ بالی ووڈ سانگز نے کی ہوئی تھی, اور ہالی ووڈ سانگز نے اور ہالی ووڈ موویز نے کی ہوئی تھی. قرآن تو کبھی کھول کے دیکھا نہیں تھا. نام کے مسلمان تھے تو فلسفہ کہاں سے آنا تھا, ویلیوز کہاں سے آنی تھی؟ ویلیوز وہیں سے آنی تھی جو چیز پڑھ رہے ہیں. ویلیوز کہاں سے آ رہی تھی؟ یا ہیری پوٹر سے آ رہی تھی, یا جو ہے وہ فلانے ناولسٹ سے آ رہی تھی, یا ویلیوز جو ہے وہ بالی ووڈ کے سانگ سے آ رہی تھی, یا ہالی ووڈ سے آ رہی تھی, یا مارول موویز سے آ رہی تھی. سیدھی سی بات, کیونکہ ہم نے تو وہی پڑھے ہیں, بچپن سے کامکس پڑھے ہیں, ان کے فین بھی رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. صحابی کا تو مجھے نام بھی نہیں پتا تھا, 4 کے بعد ہمارا نالج ہی ختم ہو جاتا تھا. ابو بکر صدیق, حضرت علی, حضرت عثمان اور حضرت عمر, دیٹس اٹ. اس کے بعد مجھے کسی صحابی کا ہی نہیں پتا تھا. باقی یہ کہ جیف بیسوس کی انکم کتنی ہے وہ مجھے فنگر ٹپس پہ تھا. اور انفیکٹ میں ابھی ریسنٹلی میاں چنو ایک سٹی ہے, یو ول بی امیزڈ, تو وہ میں سمجھا کہ چلو یہ ایک چھوٹا سا قصبہ, ایک چھوٹا سا علاقہ ہے, تو بڑے سمپل لوگ ہوتے ہیں آپ کو چھوٹے علاقوں کے. تو میں وہاں آڈینس سے ویسے ہی پوچھ لیا ٹیسٹ کرنے کے لیے, میں نے کہا جیف بیسوس کو کون جانتا ہے؟ مجھے تھا نہیں جانتے ہوں گے, چھوٹا سا قصبہ, سب نے ہاتھ کھڑا کیا ہم جانتے. اور پھر میں نے اس سے پوچھا اس کی نیٹ ورتھ کتنی ہے, اور موسٹ آف دا پیپل نیو کہ وہ اتنے بلین ڈالر جو ہے وہ اس کی نیٹ ورتھ ہے. جیف بیسوس کو آپ جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں جیف بیسوس کو؟ چلیں اچھا نہیں جانتے. امیزون کا تو نام سنا ہے نا, اس وقت دنیا کا ون آف دا ریچسٹ. ایلون مسک کو جانتے ہیں؟ ایلون مسک کو تو جانتے ہوں گے نا, بڑا سکسیسفل آدمی ہے. تو ایلون مسک کا بھی ظاہر ہے, اب تو خیر میرے دور میں تو نہیں اتنا ہٹ تھا, لیکن اب وہ ہٹ ہے ایلون مسک کا, سب کو پتہ. لیکن ظاہر ہے کہ صحابہ کی جب بات آتی تو 4 کے علاوہ پھر ہم سلپ ہو جاتے کہ نہیں ہمیں اس سے زیادہ 4 سے زیادہ نہیں پتا. تو یہی حال تھا میرا. سو ویلیوز کو پروٹیکٹ کرنا, یاد رکھو, اپنے فلسفے کو, فلسفی کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. بیکاز آپ کی ساری زندگی کے جو میٹرز ہیں نا وہ آپ کی فلسفی ڈرائیو کرے گی. اگر شروع میں فلسفی غلط ہے نا تو پھر سمجھے کہ ساری زندگی آپ غلط سٹیپس لیتے رہیں گے, ساری زندگی آپ غلط ڈیسیجنز لیتے رہیں گے, اور ایٹ دا اینڈ آپ کو جو ہے وہ ریگریٹ ہوگا. اس پر ایک واقعہ بھی ہے, مثال کے لیے واقعہ, اوبیسلی ایسے واقعات حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے, لیکن یہ ایک پیرابل کے لیے سنا سکتے ہیں, مثال کے لیے. 3 لوگ تھے, غور سے واقعہ سننا. 3 لوگ تھے, وہ ایک 75 منزلہ بلڈنگ پہ رکے, اور رول یہ تھا جی کہ 10 بجے کے بعد آئیں گے تو لفٹ بند ہو جائے گی. اب ان کا جو روم تھا 75ویں منزل پہ تھا. تینوں ایک دن رات 10 بجے کے بعد آ گئے, تو وہ بڑا گھبرائے کہ اب ہم 75ویں منزل پہ جانا ہے, ابھی کیسے جائیں گے. بہرحال سیڑھیاں, سٹیئرز آر دی اونلی وے, سیڑھیوں سے جانا پڑنا تھا. انہوں نے کہا اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں. پہلے نے کہا کہ میں پہلی 25 منزلیں نا لطیفے سناؤں گا, تمہیں ہنساؤں گا, 25 منزلیں گزر جائیں گی, پتہ بھی نہیں لگے گا. انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. اب وہ سیڑھیاں چڑھنا شروع ہوئے, اوپر جانا شروع ہوئے روم کی طرف, تو 25 منزلیں گزر گئی, لطیفوں میں, ہنسی مذاق میں, وہ پتہ ہی نہیں لگا. دوسرے کی باری ہے, اس نے کہا اچھا چلو اب میں ایسا کرتا ہوں
میں تمہیں لائف ہیکس بتاتا ہوں, کچھ نہ ٹیکنیکس, کچھ ٹپس دیتا ہوں لائف میں سکسیسفل ہونے کے, یہ وہ, تو 25 منزلیں گزر جائیں گی. اس نے یہ کام کرنا شروع کیا, 25 منزلیں گزر گئیں. تیسرے کی باری آئی, وہ ذرا غمگین شاعر قسم کا آدمی تھا, عاشق تھا. اس نے کہا کہ میں تمہیں شاعری سناؤں گا غمگین قسم کی, عشق مشوقی کی, تو 25 منزلیں گزر جائیں گی, کوئی مسئلہ نہیں. اس نے شاعری شروع کی, غمزدہ کر دیا دونوں کو. اوپر پہنچے, 75ویں منزل آگے روم کے سامنے کھڑے ہو گئے. وہ جو تیسرا بندہ تھا اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا غم کیا ہے؟ دونوں نے کہا کیا؟ کہتا میں روم کی چابی نیچے بھول گیا, یہ میری زندگی کا سب سے بڑا غم ہے. تو وہ جو لکھنے والا ہے اسے کیا سمجھاتا ہے کہ چابی نیچے چھوڑ آئے اور باتوں میں لگے ہوئے, جوکس کر رہے ہیں اور لائف ہیکس بیان کر رہے ہیں اور جو ہے وہ شاعری سنا رہے ہیں اور چابی نیچے ہے. یہی میں مثال آپ کو پتہ ہے کیوں دی, کیونکہ فلسفہ اگر نیچے چھوڑا ہے, فلسفہ اگر ویلیوز نیچے ہے, ان سے تعلق ہی آپ کا کوئی نہیں, تو پھر پہلے 25 سال ہنسی مذاق میں گزریں گے جیسے میرے گزرے, ٹھیک ہے, نان سیریس, پتہ ہی کچھ نہیں, اپنے آپ کو ظاہر ہے وی یوز ٹو کنسیڈر ہم عقل کل ہیں, ماں باپ کو تو کچھ نہیں پتہ, سب ہمیں پتہ ہے. اگلے 25 سال پھر وہ شادی وادی ہو جاتی ہے, سیریس ہو جاتے ہیں, لائف ہیک, سکسیس, یہ وہ باتیں شروع. اس سے اگلے 25 سال ریگریٹس, ظاہر ہے پھر دکھ آتا ہے جب موت قریب نظر آ رہی ہوتی ہے نا, منزل قریب, تو بندہ پھر ریگریٹس میں جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. اور جو چابی تھی جس سے روم کھلنا تھا ایکچولی وہ نیچے ہے. یعنی وہ چیز جو آپ کو ایکچوئل میں ہیلپ کرے گی موت کے بعد, وہ کبھی فلسفہ آپ نے پکڑا ہی نہیں. تو یہ اس طرح کی مثالیں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ رائٹ فلسفی کو مت بھولو, تم مسلمان ہو. وہ رائٹ فلسفی کیا ہے, میں آپ کو قرآن کی کچھ آیات سے, چونکہ اب قرآن میں سنانے لگا ہوں تو قرآن سنتے ہوئے نا اپنے ریسیپٹیو موڈ فل آن کر لیا کریں آپ لوگ, اور سبمٹ کریں قرآن کے آگے. قرآن کے آگے آپ سبمٹ کریں گے ادب کے ساتھ تو آپ کو وہ چیز امپیکٹ کرے گی, بیکاز قرآن جو ہے یہ روح کی غذا ہے. سب سے پہلے سورہ کہف کی یہ ورڈز ہمیں زندگی کی فلسفی بیان کرتی ہے. اوکے, تھوڑی سی سخت ہے لیکن آئی بلیو کہ سخت بات ہی اچھی ہوتی ہے. قرآن جو ہے نا اس میں کوئی کجی نہیں ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا, کہ اے نبی ہم نے اس میں کوئی کجی نہیں چھوڑی, یہ اسٹریٹ فارورڈ بک ہے, یہ جو صحیح ہے وہ صحیح بتاتی ہے, جو غلط ہے اس کو غلط کہتی ہے, تاکہ انسان کی گائیڈنس ہو سکے. کیونکہ گائیڈنس میں کوئی ڈپلومیسی نہیں ہوتی ہے. میں آپ کو لائف میں تو کچھ شوگر کوٹ کر کے بتا سکتا ہوں کچھ بیڈ نیوز, لیکن جب سیلویشن کی باری آئے, جب نجات کی باری آئے گی تو شوگر کوٹنگ کوئی نہیں ہے. پھر جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, چاہے ہمیں برا لگے چاہے ہمیں اچھا لگے. تو قرآن کی یہ آیت سورہ کہف جو ہے, یاد رکھے اسپیشلی نوجوان, فتنوں کے دور میں یور ٹول کٹ, دی اینٹیڈوٹ ان این ایج آف فتنہ از سورہ کہف. سورہ کہف کو جتنا ڈیپتھ میں سمجھ سکتے ہیں اس کو سمجھ لیں. اوکے, سورہ کہف کی آخری چند آیات میں سے, قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اے نبی کیا ہم آپ کو بتائیں کہ ان لوگوں میں سے سب سے زیادہ خسارے والا کون ہے اپنے اعمال کے حوالے سے, یعنی لاس میں کون ہے. لیٹ اس ٹیل یو who amongst them is in loss with regards to his or her deeds. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, وہ جس کی ساری سعی, all the efforts of that person were for the dunya, all the efforts of that person were to make dunya. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, and he or she used to think کہ میں تو بہت اچھا جا رہا ہوں, میں تو زبردست A1, میری تو زندگی میں مسئلہ ہی کوئی نہیں. ایسا ہوتا ہے دنیا کی ڈسٹریکشنز میں, ہم ایسا پھنستے ہیں, ایسا بیزی ہوتے ہیں کہ ہم نماز کا بھی کچھ نہیں, اور ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, اللہ لوز اس, نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, پڑھ لیں گے, ریٹائرمنٹ کے بعد حج کریں گے, سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. پراپر پلاننگ ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں, یہ پلاننگ ہے پوری, یقین کرے, اتنی انجسٹ پلاننگ. تو وین آئی ریڈ دس آیا, میں نے کہا کہ یہ تو بات تو بڑی سیریس ہے, گل وچ کچھ اور ہے, یعنی کہ بات تو کچھ اور ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ خسارے میں وہ ہے کہ جس کی ساری صحیح ایفرٹ دنیا میں لگ گئی اور وہ سمجھتا رہا کہ میں بالکل سیٹ ہوں, میں بالکل ٹھیک جا رہا ہوں. ہیونگ سیڈ اٹ, اب دیکھو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا بنانا منع ہے. کیا سمجھ لگتی, چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں, وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی دس. قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کی ساری زندگی دنیا میں ہی لگ گئی, صحیح کوشش دنیا کے کاموں میں لگ گئی, تو کوئی کویشچن کر سکتا ہے کیا مطلب, پھر ہم کیا کریں, مسجد میں بیٹھ جائیں, اللہ اللہ کریں, کیا کریں.
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्स? कोई बताना चाहेगा इसमें क्या फिलॉसफी बयान हो रही है? जी ठीक है, लेकिन नहीं, ये आयत कह रही कि जिसकी सारी स्ट्रगल दुनिया के लिए थी, तो इससे क्या मुराद है? क्योंकि दुनिया के लिए स्ट्रगल तो हम तो कर रहे हैं, कमाते हैं, जॉब करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो व्हाट इज दिस आयत टेलिंग अस? ठीक है, प्रायोरिटी आखिरत को रखनी। जी दीन पर रहते हुए दुनिया हासिल करनी है। गुड जी, आपने हाथ उठाया। जबरदस्त, दुनिया की जिंदगी कुछ ऐसे गुजारनी है कि आखिरत भी आपकी सेव हो रही। जी जबरदस्त, बहुत अच्छी बात। जी सिस्टर्स की तरफ से। जी जी प्लीज। ओके गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। जी बिल्कुल सही, गुड। मैं इसकी मिसाल एक एग्जांपल समझाता हूँ। सबके आंसर्स बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। देखिए, ये मिसकंसेप्शन के दीन और दुनिया ये दो अलग चीज़ें, पहले तो इस मिसकंसेप्शन को साइड पे करें, फिर लाइफ की नेचर को समझे। देखिए, जो इंसान है ना, उसकी लाइफ आलम इरवा से शुरू हो रही है, एग्जिस्टेंस उसकी आलम इरवा से शुरू हो रही है। उसके बाद रहम मादर यानी माँ के पेट में 9 मंथ्स, उसके बाद आलम दुनिया है, उसके बाद आलम बरज़ख है, उसके बाद जो है वो रोज़े आखरत है, और वहाँ पर इनफाइनाइट लाइफ है। ये लाइफ के फेजेस हैं, 4-5 फेजेस जो मैंने आपको बताए। अब इन फेजेस के दौरान हम दुनिया में जब आते हैं तो हमारा टेस्ट शुरू होता है। उस टेस्ट के दौरान अगर हम जिंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारेंगे तो यही दुनिया है, दुनियावी जिंदगी यही है ना कि अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारो। लेकिन अल्लाह यहाँ पर क्या बयान कर रहे हैं कि वो लोग कि जिन्होंने एक्चुअल में इसी दुनिया को जिंदगी समझ लिया, यानी ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप एक स्टेशन से चलें पॉइंट नंबर ए से, और आपने पॉइंट नंबर जी पर पहुंचना है। ओके, अब ड्यूरिंग दोज पॉइंट्स ए टू जी बीच में 4-5 स्टेशन आते हैं। स्टेशन नंबर 1, स्टेशन नंबर 2, स्टेशन नंबर 3 दुनिया, उसमें आप 60-70 साल जितनी अल्लाह ने उम्र लिखी। स्टेशन नंबर 4 बरज़ख, बरज़ख में वेट है, ज़ाहिर है रूहें जो है वो बरज़ख में होती हैं। और फिर उसके बाद रोज़े आखिरत है, वो इनफाइनाइट लाइफ। अब इमेजिन कि एक बंदा स्टेशन सी पे उतरे और उसके बाद वो क्या वहीं पे घर बनाना शुरू कर दे, वहीं पे ठिकाना बनाना शुरू कर दे, वो कहे कि बस मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगा, और वो ये भूल जाए कि इसके आगे ट्रेन ने स्टेशन डी पे जाना है, फिर स्टेशन ई है, ए टू ई, ए टू जी का था लेकिन चलें ए टू ई कर लेते हैं। तो आप क्या कहेंगे उस बंदे के बारे में? व्हाट विल यू से ऑफ दैट पर्सन? यू विल डेफिनेटली कॉल दैट पर्सन अ फूल, कि तुम्हें पता है तुम्हारी डेस्टिनेशन आगे है, तुम यहाँ पर रुक के जो है वो दिल लगा लिया इस जगह से और आगे जाना नहीं चाह रहे हो, तो फिर सोचते क्यों नहीं इस बात पे? तो यही कुरान इस तरह तवज्जो दिला रहा है कि दुनिया की जिंदगी को ही असल जिंदगी समझ के उसी की एफर्ट करने लग जाना, ये एक धोखे का सामान है। ये है असल में मीनिंग। इसका ये मतलब नहीं कि बस अब दुनिया छोड़ दें, अब आपने पढ़ाई नहीं करनी, अब आपने जो है रहबानियत इख्तियार कर लेनी है। नो, इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर। कुछ लोग, कोई उनकी जिंदगी में रूटीन में दीन है ही नहीं, कोशिश भी नहीं है, कोशिश भी नहीं है, यानी नमाज की कोशिश नहीं है, दीन समझने की कोशिश नहीं है, हालांकि रिसोर्सेज अवेलेबल है। कोई एफर्ट नहीं है व्हाटसोएवर टू ट्राई टू प्लीज अल्लाह, to try to worship Allah, to try to act on the commands of Allah, तो that is deception। ओके, ये इस आयत का मैसेज। तो इस फिलॉसफी पे ज़िंदगी गुजारना धोखा है, और ये फिलॉसफी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि दुनिया जो है ये काफिर के लिए जन्नत है, मोमिन के लिए तो इट्स लाइक अ प्रिजन। मोमिन ने कुछ देर स्टे करना है, उसके बाद मोमिन ने जो वो आगे जाना है। दैट इज़ द फिलॉसफी। सेकेंड, अलमालु वल बनूना जीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस्सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। ये भी सूरह कहफ की वर्स है। इसमें एक और फिलॉसफी करेक्ट कर रहा है अल्लाह हमारी, क्योंकि जब हम दुनिया में आते हैं ना, हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। हमें कभी टीवी सीरीज डिस्ट्रैक्ट कर देती, कभी कोई मूवी, कभी कोई फ्रेंड डिस्ट्रैक्ट कर देता है, हल्ले गुल्ले में लगा देते हैं वगैरह वगैरह। एंटरटेनमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है, यू कैन डू इट, बट जाहिर है कि इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं होना दैट यू फॉरगेट द फिलॉसफी ऑफ लाइफ।
المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد گلٹر ہے، زینت ہے دنیا کی، ٹھیک ہے لوگوں کو پسند ہے، یہ نہیں کہ غلط ہے، بس زینت ہے دنیا کی، کچھ عرصہ آپ ٹھیک ہے اس میں مزے لے لیں، لیکن والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، بٹ باقی رہنے والے تو یہ اعمال ہیں، نیک عمل جو تم کر رہے ہو، یہ جو صالحات تم کر رہے ہو، یہ تمہارے رب کے ہاں بہترین چیز ہے کہ وہ انہیں ایکسیپٹ کرے اور تمہیں ریوارڈ کرے. بیکاز وین یو آر گوئنگ ٹو فیس اللہ تو اعمال سامنے آئیں گے. وہ کون سے اعمال ہیں جو قبر میں جا کے ہمیں بہت فائدہ دیں گے؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے جنت میں ہمارا محل بنے گا؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے ہم صحابہ کے قریب ہو سکتے ہیں جنت میں؟ وہ کون سے اعمال ہیں جس سے ہمیں سفارش مل سکتی ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ وہ کون سے اعمال ہیں جس سے ہماری آخرت سیو ہو سکتی ہے؟ دس از سم تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ. یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ایسے اعمال کرے جس سے اگلا جو جہان وہ سیو ہو جائے. اور یہی اللہ فلاسفی ہماری کریکٹ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے زندگی میں جیو، کھاؤ پیو، عیش کرو اسلام کے مطابق، لیکن یہ مت بھولو کہ چیزیں جو باقی رہنے والی ہیں وہ نیک عمل ہے، وہ صالح عمل ہے، وہ کانسٹنٹ عمل ہے جو تم کرتے ہو اللہ کی راہ میں، ان کو ایکسیپٹ کرے گا اللہ. اللہ نے تمہاری لکس نہیں دیکھنی، ڈگریز نہیں دیکھنی. از ناٹ گوئنگ ٹو سی یور ایجوکیشن. وٹ ہیو یو ڈن فار اللہ؟ جیسے سورہ حشر میں بھی اللہ کہتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ہر ایک دیکھ لو کہ ٹمارو کے لیے کیا ہے، کل کے لیے کیا ہے. واٹ اف یو فیس اللہ، واٹ اف یو اسٹینڈ بفور اللہ اینڈ ہی آسک یو کہ کیا لائے ہو، واٹ ہیو یو ڈن، کیا کیا ہے تم نے، ذرا نیک اعمال تو مجھے دکھاؤ. اور آگے سے ہم کہیں گے نہیں اللہ میں تو ہر وقت ڈپریشن میں تھا، اللہ میں تو اپنی اندر کھویا رہتا تھا، میرے تو غم ہی نہیں ختم ہوتے تھے. کبھی میرا بریک اپ ہو جاتا تھا، کبھی جو ہے مجھے کہیں سے غم آ جاتا تھا، کبھی جو ہے وہ میرے چنچلے ہی نہیں ختم ہو رہے تھے، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، میں تو فلاسفی غلط گزارتا رہا. تو یہ ایکسکیوز وہاں نہیں قابل قبول، کیونکہ قرآن آ گیا ہے، ہر ایک کے گھر میں ہے. تو اللہ کہے گا کہ قرآن پڑھا تم نے رہنمائی لینا پسند کی، اپنی آنکھیں کھولنا پسند کی، نبی آئے، کیا کچھ آ گیا، احادیث آئی، سیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وی وانٹ بی ایبل ٹو آنسر اٹ. اس لیے فلسفہ، ویلیوز، فلاسفی ہمیں ریوائز کرنی ہے. یہ آیا سورہ آل عمران کی ورس نمبر 14. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. بیوٹیفل ورڈ سورہ آل عمران. ہمارا فلسفہ ٹھیک کر اس ایج میں جب بالی ووڈ پتہ ہے ہمیں کیا سکھا رہا ہے، ہالی ووڈ کی زندگی کا مقصد ہے عشق، پیار، پیار کر لو، پیار اتنا سکھا دیا، اتنا برین واش کر دیا. آج جس نوجوان کو پیار نہیں ہو رہا وہ کہہ رہا ہے، کویسچن کر رہا ہے مجھے پیار کیوں نہیں ہو رہا، مجھے بھی پیار ہونا چاہیے، ارادے میرے پختہ ہیں، لیٹس فائنڈ سم ون جس سے میں بھی پیار کروں، میری بھی زندگی میں رنگ ہونا چاہیے. اتنا کنونس کر لیا انہوں نے، اتنا کنونس کر لیا ہمیں کہ اب ہم پیار ڈھونڈ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے مجھے کیوں نہیں ہوا ابھی تک پیار، میں شاید اب نارمل ہوں، میرے ساتھ کوئی اپوزٹ جینڈر کیوں نہیں بات کر رہا. دس از واٹ فلاسفی ڈز. جب آپ کو کوئی فلاسفی کنونس کر لینا ایک چیز کے لیے، پھر آپ کچھ بھی کر کے وہ کرتے ہیں. تو چونکہ آپ اس کو کاؤنٹر نہیں کر رہے قرآن کی فلاسفی سے، تو پھر وہی ہوگا. ہالی ووڈ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ یو اونلی لیو ونس، دیٹس اٹ، انجوائے یور لائف، سب ٹھیک ہے، سب کچھ ہو جائے گا، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. آخرت کس نے دیکھی، روح کس نے دیکھی، جسم تو ہے نا، دنیا تو ہے نا، اس پہ ٹائم لگاؤ، اس پہ فوکس کرو. دس شوڈ بی یور پرائمری فوکس. اور یہ ایک الگ بات ہے کہ جب آپ دین پہ چلیں گے، دنیا کا فوکس ویسے ہی جو اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا. یہی تو اسلام پہ چلنے کے انعامات ہیں، دنیا کی زندگی ویسے ہی آسان ہو جاتی ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، بیوٹیفائڈ فار یو ہیو بین دیز ڈیزائرز. کیا؟ من النساء، عورت ظاہر ہے کہ نیچر ہے بندے کی، پھر والبنین، اولاد، اور پھر گولڈ اینڈ سلور، اور پھر ظاہر ہے کہ سواری، اور یہ گھر اور یہ مال اور جائیداد وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں بیوٹیفائڈ کر دی گئیں تمہارے لیے ایز اے ٹیسٹ، ایز اے ٹرائل. دیز ول اٹریکٹ یو. اللہ نے اٹریکشن کا انکار نہیں کیا، یاد رکھیں. دیز تھنگز ول اٹریکٹ. یہ نیچر ہے، فطری بات ہے کہ بندہ ان سے اٹریکٹ ہوتا ہے. بٹ آگے اللہ نے فلاسفی ٹھیک کر دی. وہ فلاسفی کیسے ٹھیک کی؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کا کوئی سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس اس سے بہت بہتر ہے.
اب یا تو اللہ کی مان لیں یا تو پھر وہ موویز کی مان لیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اس سے بھی بہتر ہے, تو یا تو ان چیزوں سے اٹریکٹ ہو کے obsess ہو جاؤ, انہی کو obsession بنا لو. تو یہاں پہ جو مین میسیج ہے نا, جو فلاسفی ٹھیک کی جا رہی ہے وہ ہے obsession غلط ہے. ڈونٹ گیٹ obsessed with the world. The world will kill you. The world will deceive you. Yes, تم شادی کرو, عورت کے ساتھ دل لگا ہے تو رائٹ اپروچ نکاح ہے, نکاح کرو اس کے ساتھ, اپنی خواہشات کو ڈائریکشن دو, اپنی خواہشات کو ڈسپلن کرو. obsess ہونے کی کیا بات ہے, obsess ہو جاؤ گے تو گئے. دس از ہاؤ دنیا از. سیلاب ہے یہ, سیلاب فتنوں کا, یہ بہا لے جائے گا, ٹرسٹ می. آج کل جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, اگر ہم نے اپنا نوٹس نہ لیا, اپنے آپ کو یہ فلاسفی ٹھیک نہ کی, بار بار جمعے کے جمعے سورہ کہف پہ پونڈر نہ کیا, تو ہم گئے. کیونکہ ونس یو اسٹارٹ جاب کارپوریٹ سیکٹر, ونس یو گو ٹو یونیورسٹی, ونس یو گو ٹو سم پلیس جہاں پہ دین کا کوئی نام نہیں اور کوئی نہیں ہے, یہ بھول جائیں کہ کارپوریٹ سیکٹر میں قرآن کی کلاسز چل رہی ہوں گی, جب میں وہاں جاؤں گا میرا فلسفہ ٹھیک ہو جائے گا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یونیورسٹیز میں تو جی سارے دیندار لوگ بیٹھے ہیں, جیسے میں انٹر ہوں گا مجھے دین سکھائیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. آپ کو اپنی حفاظت کرنی پڑے گی, اپنے فلسفے کو محفوظ رکھنا پڑے گا. اس کی حفاظت بالکل ایسے کرنی جیسے آپ اپنے قیمتی سامان کی حفاظت کرتے ہیں. یہ سب سے قیمتی ہے, اگر یہ ہل گیا سب کچھ ہل جائے گا. میں اسی لیے جب بھی سسٹر سے مخاطب ہوتا ہوں, ماشاءاللہ یہاں تو پریکٹسنگ ہے سارے لوگ, لیکن میں جب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے پاس جاتا ہوں, میں خاص ریکویسٹ کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں فیمیل سے کہ پلیز پروٹیکٹ یور ہارٹ. آپ کا دل بہت قیمتی ہے, اپنی انوسینس لوز نہ کریں. بالی ووڈ از اٹیکنگ یور ہارٹ, کانسٹنٹلی اٹیکنگ یور ہارٹ. وہ تیر چلا رہا ہے, وہ تیر سیدھا دل پہ آ کے لگتا ہے, اور اس کے بعد فلسفہ کرپٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد یو فارگیٹ, اس کے بعد یو آر ڈیسیوڈ, اس کے بعد یو اسپینڈ لائف کیئرلیسلی. ڈونٹ ڈو دس, اوکے. اور یہ چیز جوانی میں کرنی ہے. یہ پلان نہیں بنانا کہ ابھی تو میرے مزے کے دن ہیں, مزہ بھی ہو جائے گا. دین مزہ کرنے سے نہیں روکتا ہے. آپ ہمارا یوتھ کلب دیکھیں, ہماری لائف, ہم سب کچھ ماشاءاللہ مزہ کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں ٹو دا بیسٹ آف آور ایبلٹی, بٹ وی آر ناٹ ٹرائی, وی ٹرائی ناٹ ٹو گیٹ obsessed. obsess نہیں ہونا, obsession منع. فٹ بال میچ لگا ہوا ہے, چلو دیکھ لو مین یونائٹڈ کا یا جو بھی آپ کی فیوریٹ ٹیم ہے, بٹ جیسی اذان ہوئی ڈونٹ گیٹ obsessed with the match. obsession غلط ہے. گیٹ اپ, اٹھاؤ اپنے آپ کو, کچھ بھی کر کے اٹھاؤ. دل کرتا ہے, نہیں کرتا ہے, اٹھاؤ, گو ٹو اللہ, نماز پڑھنے جاؤ, نماز پڑھو, کچھ بھی کر کے اپنے آپ کو اپلفٹ کرو. سم ٹائمز یو ہیو ٹو ڈریگ یور سیلف. ہم سمجھتے ہیں, پتہ ہے ہمارا ایک اور غلط فلسفہ ہے کہ یار نماز میں دل نہیں لگ رہا. یہ ایک نیا ایکسکیوز ہے, نماز میں دل نہیں لگ رہا. ضروری ہے کہ ہمیشہ دل ہی لگے گا تو نماز پڑھیں گے؟ نماز تو فرض ہے, دل لگے نہ لگے نماز تو پڑھنی ہے. یو ہیو ٹو اپلفٹ یور سیلف. امام شافعی نے کہا نا کہ رن اف یو کین رن, واک اف یو کین واک, کرال اف یو کین کرال, بٹ نیور اسٹاپ گوئنگ ٹو اللہ. بھاگ کے جا سکتے ہو, بھاگ کے جاؤ, واک کر کے جا سکتے ہو, واک کر کے جاؤ, رینگ کے جا سکتے ہو, رینگ کے جاؤ, لیکن رکنا نہیں ہے. اللہ کی طرف جاتے رہو, اللہ کی طرف جاتے رہو, کسی نہ کسی طرح حاضری دے دو. کل کو آپ کہیں اللہ کو جواب تو دیں, اللہ میں بس آ گیا تھا, کچھ نہ کچھ کر کے میں نے حاضری دے دی تھی. انشاءاللہ آج کے دور میں ریلیٹیو مارکنگ ہے, اللہ تعالیٰ ول ایکسیپٹ اکارڈنگ ٹو وٹ ایور یو آر ٹرائنگ, وٹ ایور یو آر اسٹرائیونگ فار, انشاءاللہ تعالیٰ. تو obsess نہیں ہونا. واللہ عند حسن المآب. آلویز ریمبر دس آیا, اپنی فلاسفی ٹھیک کرے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے. آپ یہی سوچ کے گناہ چھوڑ دیا کریں. جب نوجوانوں کو کوئی گناہ کی طلب ہو, if you come across some channel, some video, you like to see it, you want to click on it, remember this کہ واللہ عند حسن المآب, اللہ has better. یہ چیز ہرٹ کرے گی, سفرنگ سے گزارے گی آپ کو. جو اللہ دے گا وہاں پہ, جس طرح ڈیزائرز اللہ فلفل کرائے گا, that is going to please you. وہ آپ کو سکون بھی دے گی, and that is much needed for you. پھر یہ آیا بھی دیکھیں, فلسفہ درست کر رہی ہے, ویلیو پروٹیکٹ کر رہی ہے آپ کی. سورہ الاعلیٰ کی آیا ہے آخری چند آیات میں سے, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, کہ بے شک تم لوگ دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کی یہ شکایت ہے کہ یو پیپل پریفر دا لائف آف دس ورلڈ, والآخرۃ خیر وابقیٰ, ویئر ایز دا ہیئر آفٹر از ایور لاسٹنگ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں.
یہ آپ کی مثال سامنے ہے. لیٹس سے کہ یہ وائر یہاں سے شروع ہوئی اور یہ سوچے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, یہ وائر وہ آگے تک جا رہی ہے اور انفائنائٹ چل رہی ہے. اوکے, یہ وائر ہے. دنیا کی زندگی جو ہے نا وہ یہ ہے, یہ جو مائک آپ کو یہ شروع میں نظر آ رہا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے, اور اس کے آگے یہ جو انفائنائٹ وائر جا رہی ہے یہ آخرت کی زندگی ہے. اب کون بے وقوف ہے جو ساری ایفرٹ ادھر لگائے گا اور ادھر ساری ایفرٹ لگا کے یہ ساری جو انفائنائٹ لائف ہے اس کو سٹیک میں ڈال دے گا. وہ کہے گا بھاڑ میں جائے, مجھے کیا پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, یہ بھی نہیں پتہ, ہوگی تو دیکھا جائے گا, اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے معاف کر دے گا. تو یہ چیز فولشنس ہے, یہ فالس ہوپس ہے. ابھی میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, یو ول بی سرپرائزڈ کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بتایا ہوا ہے وارن کرنے کے لیے. اوکے, حدیث کیا ہے, یہ ڈائیگرام چیک کریں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نا ڈائیگرامیٹک ریپرزنٹیشن سے بھی صحابہ کو سمجھاتے تھے, وچ پرووز کہ آج ہم ٹیکنالوجی کا استعمال اور ڈائیگرامیٹک ریپرزنٹیشن پکچرز کا استعمال دین کو سمجھانے کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں. ونس پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز سٹنگ وتھ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھڑی تھی اور نیچے سینڈ تھی, تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینڈ پر ایک اسکوائر بنایا, اسکوائر ڈرا کیا, اسکوائر کے بیچ میں ایک لائن ڈرا کی, یہاں پر بنی ہوئی ہے, اور لائن کے اوپر نیچے کچھ یہ لائنز ڈرا کی جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں. اوکے, یہ لائن کے آگے پیچھے لائنز بنی ہوئی ہیں, اور لائن کو ایکسٹینڈ کیا, اسکوائر سے باہر نکال دیا, دونوں سائڈ سے لائن کو ایکسٹینڈ کر دیا, اسکوائر سے باہر نکال دیا. اب آپ ڈائیگرام دیکھ لیے, اب میں آپ کو اس کو ایکسپلین کرتا ہوں اکارڈنگ ٹو دا حدیث. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ دس از دی ہیومن بینگ. یہ جو سچویشن پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے شو کی, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ہیومن بینگ کی اسٹیٹ ہے, دس از ہیومن بینگز لائف, اینڈ دس اسکوائر از ہز انیویٹیبل ڈیتھ انسرکلنگ ہم فرام آل سائڈس. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان کی کیفیت ایسی ہے کہ انسان, یہ پوری ڈائیگرام انسان کی ریپرزنٹیشن ہے, اور یہ انسان کی ڈیتھ ہے جو اسے ہر طرف سے گھیرے ہوئی ہے, انسان نہیں نکل سکتا, ایوری ون ہیز ٹو ڈائی, اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا, چاروں طرف سے گھیرے ہوئی ہے. ڈزنٹ میٹر وہ ادھر جائے ادھر جائے پیچھے جائے بیک جائے آگے جائے, وہ چاروں طرف وہ اسکوائر تو ہے. The line, this line which is outside the square is his hope. یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے نا, جو پین جہاں پر بنا ہوا ہے, چھڑی جہاں پر ہے, یہ جو باہر جا رہی اسکوائر سے, یہ اس کی امید ہے. کیا پتہ لگا؟ ابھی آگے انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ اس کی امید ہے. And these small lines are the calamities and troubles which may befall him. And if one misses him, another will befall him. And if that misses him, a third will befall him. That is overtake. کتنی خوبصورتی سے زندگی کی حقیقت سمجھا دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ زندگی بیڈ آف روزز ہے, کھالے پیلے جیلے کا نام ہے, اور یہ تو میں چل کروں گا اور زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں آئے گا مجھے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں یہ جو لائنز آپ نے بنائی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ کلیمٹیز ہیں, ٹیسٹ ہیں, ٹرائلز ہیں, تم میں سے ہر کوئی ٹیسٹ ہوگا. یہ تو اللہ نے بتا دیا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایوری ون ول بی ٹیسٹڈ. ہم میں سے ہر کوئی ٹیسٹ میں ہے. آپ ابھی بہت چھوٹے ہو, ابھی شاید آپ لوگ یہ نہ سمجھ سکو, لیکن جو بڑے یہاں پر بیٹھے ہیں, کیسے ہم میں سے ہر کوئی ٹیسٹ میں. کسی کو فائنینشیل ایشو ہے, ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کا. کوئی کسی ڈیزیز کے ساتھ اسٹرک ہے, اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. کسی کی لائف میں کوئی کمی ہے, کوئی محرومی ہے, اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. کسی کے ماں باپ بچپن میں فوت ہو گئے, اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. کسی کا جو بیلوڈ ہے وہ اسے نہیں مل سکا, اس کا ٹیسٹ شروع ہو گیا. کوئی جو ہے وہ کوئی لاس ہو گیا, مے بی لائف کا لاس ہو گیا, مے بی مال کا لاس ہو گیا, اس کا ٹیسٹ شروع ہو گیا. ہر بندہ ٹیسٹ میں, ہر بندہ ٹیسٹ ہو رہا ہے. تو ہم سمجھتے نہیں ٹیسٹ اور ٹرائلز آئیں گے نہیں, ہم سمجھتے کہ نہیں میں تو اللہ تعالیٰ تو مجھے کبھی ٹیسٹ کرے گا نہیں, کیونکہ میں تو بہت ہی عظیم آدمی ہوں. تو سب سے زیادہ ٹیسٹ نبیوں کو کیا اللہ نے. اوکے, کیونکہ جتنا بڑا آدمی ہے, جتنا تگڑا آدمی ہے, یہ تو حدیث ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے ٹیسٹ کرتا ہے, کیونکہ اللہ اسے تگڑا بنانا چاہتا ہے. اللہ نے اس سے کام بہت بڑا لینا ہے, اللہ اسے غم دیتا ہے. غم کا الیکٹرک شاک ہر ایک کو تو نہیں لگتا نا. غم بھی اللہ اس کو دیتا ہے جس سے اللہ نے کوئی کام لینا ہے تاکہ وہ دوسروں کی پین فیل کر سکے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم could feel the pain of یتیم, کیونکہ خود یتیم تھے. مسکین کی پین انہیں ہوتی تھی, کیونکہ he had been through times جب ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. تو یہ
ٹیسٹ اور ٹرائلز اور کلیمٹیز آئیں گے, تم نہیں بچ سکتے, تم سمجھو گے میں بچ جاؤں گا, لیکن خیر آسانی کی ہی دعا کرنی چاہیے. یہ دعا ہمیں سکھائی, اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ, اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آسانی کی دعا کریں, بالکل کریں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو لکھی ہیں کلیمٹیز وہ آتی ہیں, ان سے آپ نہیں نکل سکتے. اوکے, سو بی پریپیئرڈ. یہ ڈسکریج کرنے کے لیے نہیں رسول اللہ بتا رہے تھے کہ آئیں گی تو ہوپ لیس ہو جاؤ. اب بندہ کہے کہ یہ کیا مصیبتیں تو آنی تو پھر بس ٹھیک ہے ہوپ لیس. نہیں, یہ اس لیے کہ تیار رہو. فلاسفی, رائٹ فلاسفی پکڑو, غلط فلاسفی پکڑو گے پھر کل کو رو گے کہ میرے پہ مسئلہ کیوں آ گیا. صحیح فلاسفی کیا ہے کہ ہیلپ کرنے والی ذات صرف اللہ ہے, اور اللہ سے آسانی کی دعا کرو, اور اللہ تعالیٰ سے صبر جو ہے وہ طلب کرو, اور اللہ تعالیٰ سے سکینت طلب کرو. اس لیے بتایا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جو لائن ایکسٹینڈ ہو رہی ہے باہر, یہ اس لیے سمجھایا کہ یہ فالس ہوپس ہیں. انسان غلط خواہشات, اس کی خواہشات ختم ہی نہیں ہو رہی. مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنوں گا, کوئی حرج نہیں بننے میں, لیکن وہ پلان بناتا ہے, کہتا ہے میں دنیا کا بیسٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اس کی خواہشات, اس کی ہوپ یہ ہے کہ میں اتنے پیسے کماؤں گا, میرا کزن 6 لاکھ کما رہا ہے, میں 10 لاکھ کماؤں گا. اس کے لیے وہ دن رات ایک کر دیتا ہے, اس کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے, اس کے لیے اس کو کوئی خبر نہیں نمازیں کیا ہے, میں نے دین کا نالج کچھ نہیں, سب زیرو. اور خدا نہ خواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے, تو یہ کیا ہے؟ فالس ہوپ. یہ میں آپ کو اپنے کزن کی سٹوری سنا رہا ہوں. ریسنٹلی مائی کزن, ون آف مائی ڈسٹنٹ ریلیٹیوز ڈائڈ. ماشاءاللہ سی اے کیا, سی اے کر کے بہت اچھی پوزیشن پہ لگا, اور ایسا نہیں ہے کہ ماشاءاللہ نمازیں پڑھتا تھا, بٹ وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ اسے نہیں پتا تھا اس نے مر جانا ہے. اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا موٹر وے پہ, اور ہی ڈائڈ. 30 سال عمر تھی. آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ کی ڈیتھ کب ہے؟ آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ نے 60 سال گزارنے, 70 سال گزارنے, 75 سال گزارنے؟ وی نیور نو. اس لیے فالس ہوپس انسان کی فلاسفی خراب کرتے. میں یہ کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا, پلاننگ بہت چل رہی ہے, لیکن وہ پلاننگ میں آخرت کہیں نہیں. اس پلاننگ میں فلاسفی کہاں غلط ہوئی, غلط ٹرن کہاں لیا کہ وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ ابھی بہت ٹائم ہے, ابھی بہت ٹائم ہے, آئی ول امپروو, کوئی بات نہیں, ابھی میں کروں گا. وہ سوچتے سوچتے وہ غلط سائٹ پہ گیا, پھر وہ ایسا پڑا اس غلط سائٹ پہ کہ وہ بالکل ہی گیا. کئی ایسے لوگ ہیں, غلط سائٹ چوز کی, اس کے بعد بس ایسے گئے کہ یاد دہانی نہیں, سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا. سو دس حدیث اگین از امپروونگ آور فلاسفی. میں شروعی بات یہاں سے کیوں کی ہے؟ کیونکہ فلسفہ غلط ہو گیا نا لائف میں. اگر آپ کی فلاسفی کسی نے ڈسٹرب کر دی تو پھر جو مرضی میں یہاں بیٹھ کے سمجھاتا جاؤ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. اوکے, پھر وہی ہے کھا لے پی لے جی لے, اور یہ مولویوں والی باتیں چھوڑو. دین لیٹ می آسک یو کوسچن ٹو ٹیسٹ اس. میں اپنا بھی ٹیسٹ لیتا ہوں اور آپ لوگوں سے سوال پوچھ رہا ہوں. وچ دعاز یو میک آفن. آپ کی جو دعاز ہیں وہ یوزلی کیا ہوتی ہیں؟ اور ہوتی ہوں گی, ایسا تو کوئی یہاں نہیں بیٹھا جو کہے گا میں نے تو کبھی دعا ہی نہیں کی. ڈیفینیٹلی کرتے ہوں گے, لیکن وہ کیا ہوتی ہیں؟ کیا وہ دنیاوی دعائیں ہیں, یا ان میں کچھ ویلیوز کی دعا بھی ہے, یا اخروی دعا بھی ہے؟ مثال کے طور پہ ہدایت کتنے لوگ مانگتے ہیں ڈیلی کہ اللہ مجھے ہدایت دے. استقامت کتنے لوگ مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے استقامت دے. ماشاءاللہ آئی نو آپ لوگ ضرور کرتے ہوں گے. میں ایک تھاٹ پرووکنگ بات کہہ رہا ہوں. کتنے لوگ جو ہے وہ دنیا کی دعاز کرتے ہیں, جس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے دنیا بھی اللہ سے ہی مانگنی ہے, اور آپ مانگ سکتے ہیں. صحابہ تسمہ بھی اللہ سے مانگتے تھے. یو کین آسک اللہ کہ اللہ مجھے یہ چیز لے دے, اللہ یہ چیز لے دے, کوئی مسئلہ نہیں, بالکل مانگیں. لیکن اگر ساری دعاز اپنے سے ریلیٹڈ ہیں, ساری دعاز چیزوں سے ریلیٹڈ ہیں, دنیا سے ریلیٹڈ ہیں, اور ویلیو ایڈڈ چیز دعا میں کوئی ہے ہی نہیں, دین دس از سم تھنگ وچ یو شوڈ پونڈر اپون کہ وہ کب آئیں گی. اوکے, یہ بات بہت ضروری ہے, کیونکہ اللہ سے جب بھی مانگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سٹارٹ ایسے ہی کیا کہ اللہ کی پریز کی, پھر ظاہر ہے ہمیں بتایا کہ درود بھیجو, اس کے بعد توبہ کرو اپنے گناہوں کی, اس کے بعد ہدایت کی دعا, اس کے بعد جو ہے وہ سکینت کی دعا, اس کے بعد جو ہے وہ ویلیو ایڈڈ چیزوں کی دعا. اور یہ چیزیں پھر دنیا تو مل ہی جاتی ہے, اس کا تو پرومس اللہ نے سب سے کیا ہوا ہے. بٹ ہدایت اور حکمت اور استقامت یہ کسی کسی کو ملتی ہے. جو دعا کرتا ہے یہ صرف اس کو ملتی ہے. یہی تو ٹیسٹ ہے نا کہ دعا کرو, مانگو مجھ سے اور میں دوں گا.
تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیں کہ آپ کی دعا یوزلی کیا ہوتی. امت کے لیے کتنے نوجوان دعا کرتے ہیں؟ بہت کم، بہت کم. زیادہ تر کی دعا کا سرکل جو ہے نا میکسیمم فرینڈز تک بھی نہیں جاتا، اپنے تک ہی رہتا ہے. فرینڈز کے لیے بھی بڑے کم لوگ دعا کرتے ہیں، اپنی بہنوں کے لیے، بھائی کے لیے بڑے کم لوگ. پھر تو امت کا تو سوال ہی پھر بہت بعد میں آتا ہے نا کہ اللہ امت مسلمہ پہ بھی رحم کر. خیر یہ چیز پہ ہمیں جو ہے وہ غور کرنا چاہیے، نوٹ کرنا چاہیے. ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. The life of this world compared to the hereafter is as if one of you were to put his finger in the ocean and take it out again. Then compare the water that remains on his finger to the ocean that remains in the water that remains in the ocean. دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سے ایسے کمپیئرڈ ہے جیسے تم نے ایک اوشن میں انگلی ڈالی اور اس انگلی پہ ایک ڈراپ آف واٹر ہے. وہ ڈراپ آف واٹر دنیا کی زندگی ہے اور اوشن جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. اب ہم اس ڈراپ کے لیے دن رات دھکے کھاتے ہیں، ہم اس ڈراپ کے لیے ٹینشنیں اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں، ہم اس ڈراپ کے لیے جو ہے اس میں گم ہو جاتے ہیں. ہر وقت ہمارے ذہن پہ دنیا سوار ہے، دنیا کی ٹینشنیں سوار ہیں، دنیا کی ٹینشنیں سوار ہیں. اور یہ ٹینشنیں امام ابن قیم کہتے ہیں کہ ڈپریس بلیور از موسٹ بیلوڈ ٹو شیطان. تو پیس آف کیک ہے. جو بندہ دنیا میں مگن ہے، دنیا میں کھویا ہوا ہے، وہ تو شیطان کے لیے پیس آف کیک ہے. وہ تو اسے کہے گا کہ چل لگا رہ، اسی میں کھپا رہے، اسی میں لگا رہے، اسی میں جو ہے وہ غمزدہ رہے، تاکہ نہ تو یہ نماز یاد رہے نہ اللہ یاد رہے. تو بس دیٹس اٹ، اس کا تو کام ہو رہا ہے. سو اگین دا رائٹ فلاسفی از کہ ڈراپ ان دی اوشن. یاد رکھیں دنیا از ڈراپ، اوشن از آخرہ. اینڈ دین لک ایٹ دس حدیث. دیکھیں صحابہ کو کیسے سمجھاتے تھے رسول اللہ، کیا ان کا فلسفہ ٹھیک کرتے رہتے تھے، بار بار ٹیوننگ دیتے تھے، کیونکہ صحابہ نے بہت بڑا کام کرنا تھا. پانی مجھے کائنڈلی دیجیے. سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ we were with the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم when we saw a dead sheep lifting its leg because of bloating. He said, don't you think this is worthless to its honor? صحابہ نے کہا of course، یہ تو مری ہوئی بکری کون لے گا اور اس کو تو گھن آ رہی ہے دیکھتے ہوئے. He said, by the one in whose hand is my soul, the world is more worthless to Allah than this dead sheep is to its honor. کہ خدا کی قسم دنیا کی زندگی اللہ کے لیے اس سے بھی ورتھ ہے. ورتھ لیس سے مراد نہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے بہت بیکار ہے، یہ مطلب نہیں. ورتھ لیس سے مراد ہے کہ اس کی ورتھ ہی کوئی نہیں اللہ کے سامنے. اسی لیے تو کافروں کو بھی دے دیتا ہے. جس چیز کی ورتھ ہی نہیں اللہ کے سامنے، اللہ کہتا ہے یہ تو میں کافروں کو، نان مسلم جو نگیٹ کرتے ہیں اللہ کو، ریجیکٹ کرتے ہیں، کافر ہوتا ہے جو ریجیکٹ کر دے اللہ کو، تو وہ تو اللہ انہیں بھی دے رہا ہے کہ لے لو، تم بھی لے لو. اس کی ورتھ کیا ہے؟ تو جو مومن ہے اس کے لیے ورتھ جو ہے وہ آخرت کی زندگی کی ہے، اس لیے اس کی نظر وہاں پہ. اب دیکھیں صحابہ کو بھی کریکشن چاہیے ہوتی تھی بار بار، تو پراپھٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایگزامپلز دے کے سمجھاتے تھے کہ لک ایٹ دس ڈیڈ گوٹ. یہ ہے جس کے لیے تم سر پیٹتے ہو، جس کے لیے جو ہے ہم لوگ وہ ٹینشنیں لیتے ہیں، جس کے لیے ہم جو ہے وہ سارا غبار اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، میں کیا کروں گا. یہ اس کی ورتھ ہے جس کے لیے تم اپنی انرجیز ویسٹ کر دیتے ہو، اور جو فوکس رکھنے والی چیز ہے وہ تم بھولے ہوئے. اگین فلسفہ ٹھیک ہو رہا ہے، اگین فلسفی ٹھیک کر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر کہا کہ if this world was worth the wing of a mosquito to Allah, the disbeliever would not have a drop to drink from it. اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی زندگی کی حقیقت مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ ایک ڈراپ بھی نہ دیتا ڈسبلیور کو. کیونکہ ڈسبلیور کو پھر کیوں ملے؟ کیونکہ وہ تو اللہ پہ بلیف ہی نہیں کر رہا. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کیا دنیا کیا ہے، لے لو، دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو دنیا لے کے. تو یہ ہارٹ سافٹنگ حدیث ہماری فلسفی ٹھیک کرنے کے لیے. اگین ڈسکلیمر ہے، رہبانیت نہیں ہے. اسلام ہی تو واحد مذہب ہے جو رہبانیت کے خلاف ہے. اسلام تو کہتا ہے دنیا میں بھی گرو کرو لیکن آخرت کو نظر رکھتے ہوئے. ایک اور حدیث ہے، Abu Abbas Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi said, a man came to the Prophet ﷺ and said, Messenger of Allah, show me an action for which Allah will love me and for which people will love me if I do it. دیکھیں دونوں طرف یہ نہیں ہے کہ لوگ فارغ ہیں میری طرف سے، لوگوں سے کوئی تعلق نہیں. اسلام سوشلائز کرنا سکھاتا ہے. پروفیٹ ﷺ کو اللہ نے کہا غار حرا سے نکل کے قم فانذر، اٹھیں، ڈرائیں، جائیں، دعوت دیں، سوشلائز کریں، کمیونٹی بلڈ کریں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی فارمولہ بتا دیں کہ اللہ بھی راضی ہے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں گے. اچھی بات ہے، یہ تو بہت زبردست فارمولہ ہے. He said, do with little of this world and Allah will love you. دنیا کی ٹینشنیں چھوڑ دے، دنیا کو اتنی لفٹ نہ کرا، دنیا سے کوئی اتنا خاص تعلق نہ رکھ، اللہ تجھ سے محبت کرے گا.
یہ بھی وہی فلسفہ ہے. اگین رہبانیت نہیں ہے, اس سے مراد یہ کہ دنیا کو سر پہ سوار نہ کرو. ڈونٹ ٹیک اٹ اوور یور ہیڈ. اللہ ول لو یو, اللہ تم سے محبت کرے گا. اینڈ ڈو ود لٹل آف وٹ بلانگس ٹو ادر پیپل اینڈ پیپل ول لو یو. اور لوگوں کی نعمتوں پہ نظر نہ رکھ, حسد نہ کر, اور لوگوں کے ساتھ مخلص ہو جا. پیپل ول اسٹارٹ لونگ یو. کتنا خوبصورت فارمولا کہ لوگوں کی نعمتوں پہ نظر نہ رکھو, لوگوں کے ساتھ مخلص رہو, اور لوگ تم سے محبت کرنے لگیں. سچ اے بیوٹیفل وے آف لائف. اسلام اللہ کے بارے میں بھی بتا رہا ہے, اور آخرت کے بارے میں, اور لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات بتا رہا ہے. یہ ایک بڑا زبردست کوٹ ہے ابن حجر کا. اگین فلسفہ درست ہو رہا ہے کہ جب ہم گناہ کو گناہ نہ سمجھنے لگے نا, کچھ لوگ اسپیشلی یوتھ سوال کرتے ہیں ہم سے کہ واٹس اے میجر سن, واٹس اے مائنر سن. وہ یس دیر از اے لسٹ آف میجر سن. شرک, زنا, آبویسلی قتل, مرڈر کرنا کسی کو, یہ سب میجر سنز میں. لیکن ابن حجر کا یہ کوٹ بڑا ہی ہوپ فل ہے. ہی سیڈ نو سن ریمینز مائنر وین اکمپنیڈ بائی پرسسٹنس. کوئی بھی گناہ مائنر سن نہیں ہے اگر وہ مستقل ہو رہا, وہ میجر بن جاتا ہے. مائنر سن اگر مستقل کر رہے ہیں تو وہ میجر سن بن جاتا ہے. مائنر سن چھوٹے چھوٹے سنز, مثال کے طور پہ بیک بائٹنگ. اگر بیک بائٹنگ کی عادت ہو گئی, گاسپنگ کی عادت ہو گئی ہے, تو وہ میجر سن بن جائے گا, کیونکہ وہ پھر آپ کی عادت بن چکی ہے. اور مثال کے طور پہ کوئی امیج دیکھنا, ظاہر ہے کہ سلپ ہو جانا وغیرہ وغیرہ, اگر وہ روٹین بن چکا ہے, اگر وہ سن ہے نہیں آپ کے لیے اور آپ جو ہے وہ بار بار کر رہے ہیں, تو وہ بھی پھر میجر سن بن جائے گا. بٹ نو سن ریمینز میجر وین اکمپنیڈ بائی دا سیکنگ آف فارگیونیس. ہوپ بھی ہے کہ کوئی بھی گناہ بڑا نہیں رہے گا اگر آپ توبہ کر لیں گے. تو اس میں کیا فلسفہ درست ہو رہا ہے کہ کیپ ریٹرننگ ٹو اللہ. یہ نہیں ہے کہ فرشتہ بن جاتا ہے انسان. ہم سمجھتے ہیں اسلام میں آنے کے بعد میں فرشتہ, بس اب کوئی گناہ نہیں ہوگا, اب میں سلپ ہو ہی نہیں سکتا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسلام میں آنے کے بعد بھی گناہ ہو سکتے ہیں, صحیح سے دل سے اسلام کا قبول کرنے کے بعد بھی گناہ ہو سکتے ہیں, سلپ ہو سکتا ہے. لیکن کیپ ریٹرننگ ٹو اللہ, کیپ ریٹرننگ ٹو اللہ. وہ امام شافعی والا کوٹ ہے کہ کرال کر کے بھی جانا پڑے تو جاؤں گا, رکوں گا نہیں, سٹاپ نہیں لگاؤں گا. اوکے, سٹاپ لگانے کا مطلب ہے مایوسی, کہ بس اب میں نہیں جا رہا اللہ کے پاس. نہیں, یہ نہیں کرنا. جس طرح ہو رہا ہے آپ نے کرنا ہے, جو کر سکتے ہیں آپ نے کرنا ہے. بس یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں گے. اوکے, تو یہ بڑی ہوپ فل چیز ہے. توبہ کرنے والے توابین بنے. بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. who keep repenting, who keep returning, who keep returning. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فالو اے بیڈ ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ. ایول ڈیڈ کو فوراً سے گڈ ڈیڈ سے ریپلیس کرو. یہ ہے ریٹرننگ. ایسا نہیں کہ بیڈ ڈیڈ ہوا, آپ ڈی موٹیویٹ ہو گئے, پروکریسٹینیٹ کرنے لگ گئے, گیو اپ کر دیا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. قریش کے کچھ لیڈرز پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. جب اسلام پھیلنا شروع ہوا نا, تو مختلف قبائل کے لیڈرز آنا شروع ہوئے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ, ہم نے مرڈرز کیے ہیں جب ہم جہالت میں تھے. یا رسول اللہ, ہم نے زنا کیا ہے, ہم نے الکوہل بہت پی ہے, ہم نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. تو اللہ کے نبی, کیا ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو پھر یہ آیت ریویل ہوئی کہ نہ صرف معاف ہوں گے, بلکہ اللہ تمہارے بیڈ ڈیڈز کو گڈ ڈیڈز میں کنورٹ کر دے گا جب تم اسلام لاتے ہو, جب تم دل سے توبہ کرتے ہو. کتنا ہوپ دلایا اللہ نے ان لوگوں کو کہ نہ صرف یہ کہ معاف کرے گا, بلکہ گڈ ڈیڈز میں, حسنات میں کنورٹ کر دے گا تمہارے ڈیڈز کو. اور انسان کو کیا چاہیے؟ اب لاسٹلی انشاءاللہ 10 منٹس میں آپ کو کچھ ایکسرسائز, کچھ کویسچنس پوچھوں گا. بیکاز جب ہماری فلاسفی درست ہوتی نا, تو ہمارے ایکشنز اس کی گواہی دیتے ہیں. آئی وانٹ کہ, میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان بہت وائز ہوتا ہے, انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, اور انٹیلیجنٹ ڈیسیجن لیتا ہے لائف میں ہر ڈومین میں. مثال کے طور پہ ڈائٹ کے حوالے سے انٹیلیجنٹ ڈیسیجنز, لائف میں کیریئر کے حوالے سے انٹیلیجنٹ ڈیسیجن, شادی کرتے ہوئے انٹیلیجنٹ ڈیسیجن, دوست بناتے ہوئے انٹیلیجنٹ ڈیسیجنز. ہر چیز میں نا تفکر اور تدبر کر کے چلتا ہے. یہ مسلمانوں کی خاص بات ہے. سو تفکر اور تدبر دو چیزیں ہیں جن کو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں, اور پھر کچھ چیزیں پوچھتا ہوں آپ سے. تدبر is derived from the root word dabara, which means to turn back, follow after یا extreme. And tafakkur is derived from the root word fakara, which means examine, thought upon it یا reflect. اب میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. Tadabbur comes from the word ad-dubur, which means the end of something. Tadabbur of an affair is the consideration of the consequences of an affair and where it will lead to. کیا پتہ لگا؟
تدبر جب آپ کریں گے نا کسی معاملے میں تو اس کا مطلب ہے یو کیپ دی اینڈز ان مائنڈ. ٹھیک ہے, اگر آپ ایک ڈیسیجن لیتے ہیں نا کہ میں نے ڈیسیجن لے لیا ہے کہ جو سوسائٹی کر رہی ہے نا میں نے بھی وہی کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر میرے دوست نے کہا یہ ٹی وی سیریز دیکھو تو میں نے بھی دیکھنی ہے, یہ ڈیسیجن ہے نا ایک کہ میں بھی دیکھوں گا کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ نے سرچ نہ ماری کہ وہ ٹی وی سیریز کی پی جی ریٹنگ کیا ہے, اس میں کیا کیا گند ہے, تو پھر تدبر نہ ہوا, پھر تو کیئرلیسنس ہوئی کہ جی سب دیکھ رہے ہیں میں نے بھی دیکھنی. اور آپ نے ایک ڈیسیجن لیا کہ وہ فلانا 8 گھنٹے ملٹی پلیئر گیمنگ کرتا ہے میں نے بھی کرنی ہے بیٹھ کے, کیوں بس کرنی ہے, مزہ ہے. تو تدبر تو نہ ہوا. تدبر ہے کہ کیپ دی کانسیکوینسز ان مائنڈ, کیپ دی اینڈ ان. اس کے کانسیکوینسز کیا ہے؟ اس کے کانسیکوینسز یہ کہ ہو سکتا ہے آپ کی نمازیں چھوٹنے لگ جائیں, ہو سکتا ہے آپ اگریسو ہو جائیں, بہت سے کانسیکوینسز ہیں. ٹھیک ہے, سوچ کے تدبر کر کے فیصلہ. کیپ دی اینڈ ان مائنڈ, کانسیکوینسز کو مائنڈ, یہ ہر کوئی نہیں کرتا, یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن یہ مسلمان سے ایکسپیکٹڈ ہے. نمبر 2 تفکر ہے. تفکر is very similar to تدبر, but تفکر means to contemplate and think, but it is when considering a proof, meaning it is thinking and contemplating on a fact. زندگی میں جو بھی فیصلہ کرے اس میں نمبر 1 تدبر ہو. تدبر سے مراد ہے کانسیکوینسز سوچ لیں. اوکے, اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے ریجیکٹ کر دو لیکن اس کے کانسیکوینسز سوچ لو. اللہ نے کانسیکوینسز دکھا دیے سورہ طٰہٰ میں, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو کوئی بھی میری وحی سے, میری انسٹرکشن سے اعراض کرے گا, بھاگے گا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, تو پھر اس کی زندگی تنگ ہے. کانسیکوینسز سوچ لو, سفر کرو گے کر لو, میں نہیں روکوں گا, اللہ تعالیٰ نے فری چوائس دی, جو کرنا ہے کر لو لیکن کانسیکوینسز کو مائنڈ میں رکھو. برے دوست بنا لو لیکن کانسیکوینسز مائنڈ میں رکھو کہ وہ دوست تمہارے ساتھ کرے گا کیا. کچھ دیکھنا دیکھ لو لیکن اس کے کانسیکوینسز اپنی پرسنالٹی پہ پھر دیکھ لو. حرام ریلیشن بنانا ہے بنا لو لیکن اس کے کانسیکوینسز یاد رکھو, اس کے کانسیکوینسز اچھے نہیں ہوں گے. تدبر کریں, تدبر کر کے فیصلے کریں. نمبر 2 تفکر. تفکر سے کیا مراد ہے کہ آپ کے سامنے ایک فیکٹ ہے, اس فیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ کانٹمپلیٹ کریں. فیکٹ قرآن بتا رہا ہے, فیکٹ یہ کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے اور آخرت کی زندگی جو ہے یہ بہت زیادہ ہے. تو اس پہ تفکر کریں, سوچیں, پونڈر کریں. جب بھی گناہ کا مائنڈ میں آئے تو تفکر کرنا شروع کریں, تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے کہ نہیں اگر میں کروں گا تو یہ کانسیکوینس ہے, نہیں کروں گا تو تفکر کریں کہ اللہ کیا دے گا, اس کا پھر ریوارڈ ذہن میں لائیں. اوکے, تو تفکر اور تدبر میں اب آپ کو کرانے کی کوشش کرتا ہوں تھوڑی سی. ابو الدرداء said, ایک سلف, کہ contemplating for an hour is better than praying a complete night. بڑا خوبصورت کوٹ ہے کہ جب آپ contemplate کرتے نا تفکر, یہ پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ تفکر آپ کو ایک نتیجے پر لے کر جاتا ہے, بہت امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے. وہب ابن منابی ایک سلف ہے, یہ کہتے ہیں کہ nobody would contemplate for long time but he would understand. تو میں سے کوئی نہیں ہے جو تفکر بہت کرے گا لیکن وہ سمجھ لے گا. And when he understands he would know, اور جب وہ سمجھ لے گا اس کو پتہ لگ جائے گا. And when he knows he would act upon, جب اسے پتہ لگ جائے گا اس پہ عمل بھی کرے گا. چونکہ ہم تفکر ہی نہیں کرتے, ہمارا لائف سٹائل میں تدبر تفکر زیرو ہے. اور آپ کو پتہ ہے گورے اس کو کیا کہتے ہیں آج سائیکالوجی کی لینگویج میں؟ مائنڈ فلنس. میں پازیٹیو سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں, ماسٹرز کر رہا ہوں سائیکالوجی میں. مائنڈ فلنس پہ ڈپلوما ہے, کورسیرا کھولیں گھر جا کے اور مائنڈ فلنس لکھیں, آپ کو $80 کے کورسز نظر آئیں گے مائنڈ فلنس. کیا ہے مائنڈ فلنس؟ یہی ہے کہ بھائی ڈس ایسوسیٹ کرو اپنے آپ کو ان چیزوں سے, سائڈ پر بیٹھو, سوچو, کنٹمپلیٹ کرو, فوکس کرو, کھانا کھاتے ہوئے فوکس کرو. مائنڈ فلنس وہ کیسے سکھاتے ہیں کہ کھانا چبا چبا کے کھاؤ, کھانے پہ فوکس کرو, کھانے کے ٹیسٹ پہ فوکس کرو تاکہ تم اس کو انجوائے کر سکو. جب واک کرنے جاؤ, مائنڈ فلنس کی وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک بندہ, 2 بندے ہیں واک کر رہے ہیں, ایک واک کرتے ہوئے گرینری کو دیکھ رہا ہے اور وہ فل مائنڈ فل ہے, مائنڈ فلنس کے ساتھ واک کر رہا ہے. دوسرا بندہ جو ہے اس کے مائنڈ میں اس کے پرابلمس چل رہے ہیں, اسے گرینری نظر ہی نہیں آ رہی. تو دونوں میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے, ایک کھویا ہوا ہے, ایک جو ہے وہ موبائل فون پہ لگا ہوا ہے, واک کرتے کرتے اسے نہ سمجھ آ رہی روڈ کا ہے. دوسرا جو ہے وہ روڈ کو آبزرو کر رہا ہے, گرینری کو آبزرو کر رہا ہے, وہ زیادہ انجوائے کرے گا. تو تدبر اور تفکر کیا ہے؟ مائنڈ فلنس ہی تو ہے نا. مائنڈ فلنس والے لوگ اچھے ڈیسیجن لیتے ہیں لائف میں, سچ ایز, اب یہ
پیزا کھانا منع نہیں ہے, حرام نہیں ہے, ہم بھی کھاتے ہیں, لیکن تھوڑا سا تدبر اور تفکر کرتے ہیں. لیٹس کمپیئر. یہ ایک پکچر ہے میری 2010 کی, یہ میں بیٹھا ہوں, اور یہ ایک عالم دین, ماشاءاللہ یہ گڑی شاہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے لیکن وہاں کے عالم دین ہیں بڑے اچھے. یہ ایک دن مجھے فجر ہم پڑھتے تھے اس مسجد میں جب بھی میں لاہور جاتا تھا, تو فجر کے بعد نا ہمیں کہتے کہ نہ میں تم لوگوں کو چلو گاؤں میں لے جاتا ہوں. قریب ہی ایک گاؤں تھا, وہ لاہور میں گڑی شاہ کے آگے جا کے نا تھوڑے سے گاؤں آتے ہیں. انہوں نے کہا میرے ساتھ چلو, میں تم لوگ کو نا نیچر دکھاتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, یہ قرآن بھی پڑھا ہوا ہے. انہوں نے کیا کیا, ہمیں یہاں لے گئے, نیچے بٹھایا زمین پہ نیچر کے پاس, کہا مٹی پکڑو, مٹی کو اسمیل کرو, ہینڈز آن اپروچ. اوکے, تھوڑا سا کہا ان کو میں نکالتا ہوں ذرا ممی ڈیڈی ماحول سے. تو وہاں لے جا کے ہمیں بیج دکھایا, کہتے آبزرو کرو, بیج میں سے اسپراؤٹ ہو رہا ہے, مطلب نکل رہا ہے, پودا نکل رہا ہے. پھر فصلیں دکھائیں, پھر وہ جو پانی کی سٹریم ٹیوب ویل سے آ رہی تھی, کہتے یہ دیکھو پانی فصلوں میں جا رہا ہے اور کتنی امیزنگ چیز ہے. پھر انہوں نے ہمیں درخت دکھائے مختلف قسم کے, ان کے پتے اسمیل کرائے, آبزرو کرائے. پھر قرآن کی آیات پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایک بیج میں سے مختلف قسم کی چیزیں نکالتا ہے, اور کون ہے جو ننے سے بیج میں سے زمین پھاڑ کے چیر کے وہ بیج جو ہے وہ پورا پودا بن جاتا ہے. یہ قرآن کی آیات انہوں نے ہمیں سنائی, اور وہاں جا کے اصل میں سمجھ آئی کہ ان کا میننگ کیا ہے. ہم تو کمرے میں بیٹھ کے آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. کسان جس طرح اللہ کو پہچانتا ہے شاید ہم نہیں پہچانتے. اوکے, جو نیچر کے جتنا قریب ہے وہ اللہ کو زیادہ جانتا ہے ہم سے, کیونکہ وہ اسے پتہ ہے کہ یہ بڑی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ ہینڈز آن اپروچ ہے, تفکر اور تدبر کرایا انہوں نے ہمیں لے جا کے, بڑا مزہ آیا ہمیں. اور اکثر پھر ہم فجر کے ٹائم, میرے ابھی بھی بہت شوق ہے, اگر کوئی انسٹا میرا دیکھتا ہے تو میں گاؤں کی تصویریں, کبھی ہائکنگ کرنے گئے میں, بہت ماشاءاللہ ہم یہ چیزیں کرتے ہیں. پچھلے دنوں میں گاؤں میں گیا, وہاں خود میں نے اپنے ہاتھ سے ساگ کے پتے توڑے جا کے. اوکے, یہ تو کریں آپ کبھی, مزہ آئے گا انشاءاللہ. اور سبزیاں میں نے توڑی وہاں جا کے خود اپنے ہاتھ سے, تو بڑا اچھا فیل کیا. پھر مالٹے کے باغات ہیں, وہاں گئے, مالٹے توڑے وغیرہ وغیرہ, جاننے والے کے تھے کسی کے نہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا نیچر کے قریب جا کے انسان بہت ریلیکسڈ فیل کرتا ہے. تو اینی وے, پیزا کمپیئر ٹو دس فروٹ از نتھنگ. اگر آپ کبھی تفکر اور تدبر کر لیں, مقابلہ ہی نہیں ہے انگریڈینٹس کا, لیکن نہیں کھاتے, ہم نہیں کھاتے. اس کا مطلب ہے کہ وہی ڈسٹریکٹڈ ہے. کچھ لوگ اس سے پوچھتے ہیں نا کہ سر اسلام اگر اتنا سچا ہے اور اتنا کنونسنگ ہے تو کیوں لوگ عمل نہیں کرتے. اس کا جواب یہی ہے کہ جس طرح ہمارا رویہ ہر خالص چیز کے حوالے سے کیئر لیس ہے زندگی میں, تو بس اسلام کے حوالے سے بھی کیئر لیس ہے, کیونکہ اسلام سے زیادہ خالص وے آف لائف کوئی ہے ہی نہیں. دودھ کتنے لوگ پیتے ہیں, انہیں سب پتہ ہے, انگریڈینٹس پتہ ہے, اس کی پاور پتہ ہے, سب کو پتہ ہے رات سونا اچھا ہے, کتنے لوگ رات سوتے ہیں. کیئر لیس ہے نا, کیئر لیسنس ہے. تو میں آپ کو تھوڑا سا ایک انشاءاللہ پرسپیکٹیو دیتا ہوں. یہ دیکھیں آپ, ڈیری ملک, ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں کھا سکتے, حرام ہے, بٹ تھوڑا سا سوچیں کہ ڈیری ملک میں جو شوگر ہے وہ 56 گرام ہے. اس کی جو شوگر کی ویلیو ہے, یہ یہاں پر کہاں پر لکھی ہوئی ہے, کہیں پہ لکھی ہوئی ہے. کاربوہائیڈریٹس تو 56.5 گرام, آف وچ شوگر از 56 گرام in a dairy milk. اور لیٹ می آسک یو ہاؤ مچ گرامز ان اے ٹی اسپون. ایک ٹی اسپون میں کتنے گرام شوگر آ جاتی ہے؟ 4.2 grams in 1 teaspoon, which means 14 چمچے شوگر جو ہے وہ ڈیری ملک میں, کہ 14 چمچے. جب آپ ڈیری ملک کی پوری ایک بار کھا جاتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ 14 چمچے چینی کے آپ کھا گئے. اوکے, اب شوگر کے جو اثرات ہے باڈی پہ وہ پھر آپ کو پتا ہے. کمپیئر اٹ ود اے بنانا. انرجی 89 کیلری ہے, پروٹین 1.1 گرام ہے, کاربوہائیڈریٹس 23 گرام ہے, ٹوٹل فیٹ 0.3 گرام ہے. میں نے پورا آپ کو اس کا انگریڈینٹس جو ہے وہ کھول کر دکھا دیے کہ بنانا یہ ہے. کمپیئر اٹ ود دی ہیلتھ بینیفٹس آف بنانا. اس سارے ہیلتھ بینیفٹس اویلیبل ہیں. ہیلپس کیور کڈنی ڈس آرڈر, پرووائڈز ریلیف فرام اسٹمک السرز, ایڈز ان ٹریٹنگ پائلز, پرووائڈ ریلیف فرام, ریڈیوسز انفلیمیشن وغیرہ وغیرہ, بہت سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں. ایپل, کمپیئر ایپل ود ڈیری ملک. ڈیری ملک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کریشن کے سامنے یقین کریں, آپ ایک ایپل کی بائٹ لیں اور ڈیری ملک کی بائٹ لیں, اور آپ کو اگر فرق محسوس نہ ہوا خالص چیز کا, اللہ تعالیٰ کی چیز کا, اور اللہ تعالیٰ جیسی چیز کوئی نہیں بنا سکتا جو اللہ نے بنائی ہے.
اگر ایپل کے بیج میں زمین میں بوں گا وہ نیا پودا نکل آئے گا, کھجور کا بیج پھینکتا ہوں نیا پودا نکل آئے گا, یہ اللہ کی کریشن. ڈیری ملک کا ریپر دفن کروں گا کچھ بھی نہیں نکلے گا, اوکے obvious سی بات ہے. تو یہ اللہ کی کریشن کمپیئر ٹو دی کریشن بائی ہیومن کائنڈ کچھ بھی نہیں ہے, خالص ہے. بنانا کو ہم سے پہلے کتنے لوگوں نے ہاتھ لگایا اندر سے؟ زیرو, وہ تو چھلکا چڑھا ہوا. پر ڈیری ملک کو پتہ نہیں کہاں سے وہ آئی ہے اور کس پروسیس سے گزری ہے. اینی وے آپ سمجھیں گے ڈیری ملک کا بہت ہی خلاف ہوں, تو ایسی کوئی بات نہیں, کھا سکتے ہیں چاکلیٹس, لیکن ظاہر ہے کہ تھوڑا سا انٹیلیجنٹ ڈیسیجنز لیں لائف میں. فائبر اینٹی آکسیڈنٹ ہے, وائٹامن سی ہے, پوٹیشیم ہے. این ایپل اے ڈے کیپس دا ڈاکٹر اوے, بڑا فیمس کوٹ ہے. ایپلز آر گڈ فار آئرن, بایوٹین, فائبر اینڈ کیلریز. زبردست, یہ صبح جو ایپل لیتا ہے وہ بہت ایکٹیو رہتا ہے. بینیفٹس آف ہنی تو انڈسپیوٹیبل. شہد کے جتنے میں تعریفیں یہاں پہ کروں وہ کم ہے اور آپ کو بہتر پتہ ہے. ریڈیوسز السرز, بلڈ شوگر ریگولیشن, پرو بایوٹک ہے, بیوٹیفل اینڈ ہیلتھی اسکن ہے, سوتس کفس ہے, بوسٹ میموری, پرووائڈز نیوٹریئنٹس, اینٹی بیکٹیریل ہے, ٹریٹس وونڈس اینڈ ہیل برنز. یہ ایک ویڈیو کوشش کرتا ہوں اگر چل جائے, ذرا یہ ویڈیو پلے کریں گے آپ؟ ہو رہی ہے پلے؟ وہاں پلے کا بٹن آئے گا. یہ کوکا کولا کا سی او ہے, یہ بیٹھا ہوا ہے ایک انٹرویور کے ساتھ, اور وہ انٹرویور دیکھیں اس کو کیا کرتا ہے. خیر وہ شرمندہ ہو جاتا ہے, اس کے پاس جواب کوئی نہیں ہے اس چیز کا. نہیں چل رہی؟ پلے کا بٹن آئے گا, وہیں پہ کلک کریں اس کو نا, ہاں یہاں کلک کریں, پلے کا بٹن آئے گا, وہاں سے نیچے پلے کا بٹن آئے گا. چلیں کوئی بات نہیں, اگر نہیں چل رہی تو میں بتا دیتا ہوں. بہرحال یہ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ انٹرویور اس سے کہتا ہے کہ ہاؤ مینی ساشے آف شوگر آر ان اور 1 گلاس آف کوکا کولا جو سینما میں ملتا ہے. وہ کہتا ہے مے بی 4-5, تو وہ اسے دکھاتا ہے 24 ساشے آف شوگر ان 1 گلاس آف کوکا کولا. 24 ساشے شوگر کے جو اتنے ساشے ہوتے ہیں, تو تھوڑا سا شرمندہ. وہ کہتا ہے ہاں وی نو اٹ, دیٹس وائی ڈائٹ کوک آئی ہے, اس میں 0 شوگر ہے. لیکن وہ اس کویسچن کو آنسر نہیں کر رہا کہ آپ اتنی شوگر کیوں عوام الناس کو جو ہے پلا رہے ہیں. تو کوکا کولا از ڈیفینیٹلی, کوکا کولا کا مقابلہ کر لیں ملک کے ساتھ, شہد کے ساتھ, جوسز, فریش جوسز کے ساتھ, تو کوئی مقابلہ نہیں کوکا کولا کا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو انگریڈینٹس فریش جوس میں ہیں, جو انگریڈینٹس اللہ کی خوراک میں, وہ کہیں بھی نہیں. اور ڈائٹ کا بہت رول ہے, یقین کریں, یہ پریکٹیکل باتیں. ڈائٹ کا آپ کی فزیولوجی, آپ کی مینٹل ہیلتھ, ایسے نہیں رسول اللہ نے کہا. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب کسی گھر میں فوتگی ہوتی تھی, اور غم کا تو سما ہوتا ہی ہے ظاہر ہے فوتگی کے بعد, تو اللہ کے نبی کہتے تھے تلبینہ پکاؤ, فار ویریلی دیر از کیور آف ڈپریشن ان تلبینہ. صحیح حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, تلبینہ میں ڈپریشن اور وری اور انگزائٹی کا کیور ہے. ڈائٹ کا بہت تعلق ہے, سیروٹونن دیتا ہے تلبینہ جو ہے. اس کو میں نے بریک ڈاؤن کیا تھا کہ اس کا مین انگریڈینٹ کیا ہے, تو سیروٹونن ہے. سیروٹونن ہیپینس کا کیمیکل, اٹ بوسٹ یور موڈ, سیروٹونن جو ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے تو بتا دی اپنی ڈائٹ, ساری بیان ہے, طب نبوی ہے, سب کچھ ہے. تو ہمارے گھروں میں وہ کتنی موجود ہے, یہ ایک کویسچن ہے ٹو تھنک. ایک چیز کمپیئر کراتا ہوں آپ کو, ذرا آگے کی سلائڈز کیجیے گا. اگلی سلائڈ. لیٹس کمپیئر, تدبر اور تفکر کرتے کہ جس چیز کو ہم اگنور کر رہے ہیں وہ کیا دیتی ہے, اور جس چیز کے لیے اگنور کر رہے ہیں وہ اگلی سلائڈ میں. صلاح, نمبر 1 فزیکل پیورٹی, نمبر 2 اسپرچل ڈوز, نمبر 3 اسٹریس ریلیزر. جب آپ سجدہ کرتے ہیں اسٹریس ختم, غائب. آپ کو اسٹریس ہے, دنیا کی ٹینشنیں, ایک سجدہ کیا, آپ اللہ کو بیان کرتے ہیں اللہ مدد کر, بس ختم. کنیکٹس یو ٹو اللہ, اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن ہے. نمبر 5 ریمائنڈ یو آف ہیئر آفٹر. جب آپ آیات پڑھتے ہیں کچھ تو ہیئر آفٹر یاد آتی ہے نا, مالک یوم الدین, کچھ تو سمجھ آتا ہے نا. بینک بیلنس فار آخرہ, بینک بیلنس بن رہا ہے آخرت کے لیے. میڈیکل بینیفٹس کتنے ہیں, ہم اس لیے نہیں پڑھتے میڈیکل بینیفٹ ہو, لیکن میڈیکل بینیفٹ بے شمار ہے. ایلیمینیٹس لیزینس, آپ کو اٹھاتی ہے کمفرٹ زون سے, وضو کراتی ہے, لیزینس ختم ہو جائے گی, ورنہ تو لیزی بن جاتا ہے بندہ. کمیونٹی بیسڈ مائنڈ سیٹ, بندہ می مائی سیلف اینڈ آئی نہیں, کمیونٹی کا سوچتا ہے, کھڑا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, سلام کرتا ہے, جا کے پاؤں سے پاؤں ملاتا ہے,
ٹھیک ہے نا. تو یہ کمیونٹی بلڈنگ ہو رہی ہے. سیرینٹی, پیس اور پیشنس, صبر دیتی ہے نماز, کمپوزر دیتی ہے. جو اس کو غصہ بہت آتا ہے اس کو کہتے ہیں نماز پڑھو لیکن ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. کتنے یہ تو ابھی میں نے کچھ بتائے, کتنے بینیفٹس میں نے نماز کے آپ کو کھول کے بتا دیے. تفکر اور تدبر کریں. اب اگلی چیز پہ آتے ہیں, گیمنگ. اگین ڈسکلیمر, کھیل سکتے ہیں, ظاہر ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی حرام ہے, یہ تو اسکالرز ہی بہتر فتویٰ دیں گے. ڈوپامین نمبر 1, گیم ریسرچز موجود ہیں. ڈوپامین ایک کیمیکل ہے پلیجر کا. جتنا ڈوپامین کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے آپ کے برین میں, آپ خطرناک حد تک بیہیویئر آپ کا خراب ہوتا جاتا ہے. کچھ بیہیویئر بتا دیتا ہوں. جن لوگ کی ڈوپامین کی ویلیو بہت زیادہ ہے وہ انسینسٹیو ہوتے ہیں. انسینٹیو سے مراد ہے کہ وہ پھر اپنا ہی سوچتے ہیں, وہ می مائی سیلف اینڈ ہے, کیونکہ انہیں پلیجر چاہیے بس, اور انہیں کچھ نہیں چاہیے. پلیجر پلیجر پلیجر. دوسرا, ڈوپامین لیزی بناتا ہے, پروکریسٹینیٹر بناتا ہے, شارٹ کٹس کے عادی ہو جاتا ہے بندہ, ڈوپامین لے کے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی طرف جاتا ہے. سیلف کنٹرول لوز ہو جاتا ہے. جو بندہ بہت ڈوپ لیتا ہے نا اس کا سیلف کنٹرول آلموسٹ زیرو ہوتا ہے, وہ کسی بھی چیز پہ سلپ ہو جاتا ہے, جو بھی چیز آئے گی وہ اس کو کر لے گا. ڈوپامین, می مائی سیلف اینڈ آئی, چانسز آف ایگریشن, چانسز اوکے. لوگ کی لڑائی ہوتی ہے ملٹا پلیئر میں, گالم گلوچ ہوتی ہے, لوگ کے گرجز پیدا ہوتے ہیں, جب ہار جاتے ہیں غصہ آتا ہے, ایگریشن آتی ہے وغیرہ وغیرہ. چانسز آف فرسٹریشن, فرسٹریشن کے بہت چانسز ہیں. ٹائم ضائع ہو رہا ہے, فرسٹریٹ ہو رہے ہیں, اسائنمنٹ کرنی ہے, کل ایگزام ہے, گیم کھیلی جا رہے ہیں, فرسٹریشن ہو رہی ہے اور اینڈ میں ریزلٹ کچھ بھی نہیں ہے. لیزینس اینڈ پروکریسٹینیشن ہے. بیڈ گریڈز, ون آف دا بگیسٹ ریزنز آف بیڈ گریڈز ریسرچز ہے وہ گیمنگ ہے. چائنا نے آپ کو پتہ ہے 13 سال سے بلو بچوں کے لیے گیمنگ بین کر دی, اونلی 3 days a week. وہ نیوز میرے پاس ہے نہیں, نیو یارک پوسٹ کی نیوز ہے. چائنیز کہہ رہے ہیں ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں گیمیں کھیل کھیل کے. چائنا نے بین کر دی 14 سال بلو بچوں کے لیے گیمنگ. بے شک آپ گوگل پہ سرچ کر لیں. ڈکلائن ان سوشل ایکٹیویٹیز, سوشل ایکٹیویٹیز میں ڈکلائن ہے. تو نیکسٹ ٹائم یور پیرنٹس اسٹاپ یو, know that they're stopping you for good, but obviously آپ جوان ہیں, I understand گیم میں بھی کھیلتا تھا, تھوڑی بہت کھیل سکتے ہیں آئی پیڈ پہ, یا ظاہر ہے کوئی گیم آپ کھیل رہے ہیں اچھی گیم, فیفا وغیرہ, all these things. لیکن compare it with صلاح. اگر گیمنگ کے لیے صلاح اگنور کر رہے ہیں تو پھر تفکر اور تدبر کر لیں. گیمنگ کے کانسیکوینسز میں نے آپ کو دکھا دیے ہیں, صلاح کے کانسیکوینسز بھی میں نے آپ کو دکھا دیے. کمپیریٹیو انالیسس کر لیں, تدبر بھی کر لیں, تفکر بھی کر لیں. تو لائف میں جو بھی ڈیسیجن آپ نے لینا ہے تفکر اور تدبر سے. تھوڑا سا اور کرتے ہیں پھر بات ختم کرتے ہیں, آگے آئیے گا. تھنگس دیٹ ڈسٹروائے دا ایمان. ایک تو یہ میں سنا دیتا ہوں, چلیں پیچھے کر لیں. بشر الحافی ایک سلف ہے, وہ کہتے ہیں کہ if people thought about the greatness of Allah Almighty they would not disobey him. زیادہ زیادہ سوچا کریں اللہ کون ہے, اللہ کے ناموں پہ کانٹمپلیٹ کیا کریں اور سوچا کریں ہاؤ گریٹ اللہ از. یو کین واچ یوٹیوب ہی دیکھنا ہے نا, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیا دیکھا کریں. اسپیس دیکھا کریں, گیلیکسی دیکھا کریں, آپ مختلف پلانٹس پہ سرچ کریں. دیکھیں انٹرنیٹ پہ بڑا کچھ ہے, کچھ بھی سرچ کر سکتے ہیں. اسپیس کا ساؤنڈ کیا ہے, کیوریوسٹی لائے اپنے اندر کہ یار ہر چیز تو اب آ گئی ہے, لیٹ می سرچ. میں بیٹھتا ہوں انٹرنیٹ پہ سرچ کرنا شروع کرتا ہوں, کیا پتا وینس کا ماڈل بنا ہو, وینس کو دیکھتا ہوں. بلیک ہول کیسا ہوتا ہے, بلیک ہول کو دیکھتا ہوں. کیا کچھ نہیں ہم دیکھ سکتے انٹرنیٹ پہ, جو آپ سرچ کرو گے آ جائے گا. تو وین ایور یو سرچ سچ تھنگس, تھنک اباؤٹ اللہ کہ ہاؤ گریٹ از اللہ. تھنگس دیٹ ڈسٹروائے ایمان, اس پہ بھی تدبر کر لیں. 4 چیزیں ایمان کو خراب کرتی ہیں, برباد کرتی ہیں. اور شروع میں نے کہا اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں, اپنے فلسفے کو محفوظ رکھیں. اگر ایمان گیا تو سب کچھ گیا. نمبر 1, بیڈ کمپنی. پلیز اسٹے اوے فرام بیڈ کمپنی. بیڈ کمپنی, ابن قیم نے کہا کہ a bad friend is worse than a snake, because if the snake bites you, you die. But if a bad friend bites you, or if a bad friend corrupts you, your dunya and akhirah are destroyed. سنیک کے کاٹنے سے, سانپ کے کاٹنے سے صرف آپ مریں گے, لیکن جو برا دوست ہے جو کرپٹ کر رہا ہے وہ دنیا بھی خراب کر رہا ہے, آخرت بھی خراب کر رہا ہے. بہت سے لوگ دوستوں کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں, بیڈ کمپنی کی وجہ سے. نماز پڑھتے ہیں لیکن کوئی ایسا دوست بن جاتا ہے نمازی نہیں تو بس وہ بھی گئے. اس لیے میک گڈ چوائسیز. اوکے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ نفرت کریں اگلے سے. اگر کوئی بیڈ فرینڈ ہے اس کے لیے دعا کریں اور اس کو بھی کوشش کریں اس طرف لانے کی, لیکن اس کی کمپنی چھوڑ دیں.
म्यूज़िक एंड मूवीज़ ऑब्वियसली, नॉट ऑल मूवीज़, मैं तो मतलब शायद इक्का दुक्का मूवीज़ हों जो चलो डॉक्यूमेंट्री मूवी कह लो या कुछ और कह लो जो मैं कहूँ कि सेफ़ टू वॉच है, अदरवाइज़ आपको पता है मेजॉरिटी क्या है, वो आपका फ़लसफ़ा ख़राब कर रही हैं मूवीज़, आपको गलत साइड पे ले जा रही हैं. म्यूज़िक, इस पे तो कोई दूसरी डिस्कशन होनी नहीं चाहिए, स्पेशली आज का म्यूज़िक, रैप, हिप हॉप और जो पॉप है और फिर जो मेटल एंड ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज आई बीन इनटू इट, मैं जानता हूँ म्यूज़िक इंडस्ट्री क्या है. हमारा एक पॉडकास्ट है इल्यूमिनाटी एंड म्यूज़िक इंडस्ट्री, ज़िया भाई के चैनल पे, मेरे चैनल पे भी होगा, वो ज़रूर देखिएगा कि कितनी ख़तरनाक चीज़ है म्यूज़िक. मिक्सिंग अप विद ऑपोजिट जेंडर करप्ट्स द ईमान. ओके, व्हेन यू स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद ऑपोजिट जेंडर तो मना है. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब दो नॉन महरम्स अकेले होते हैं, अकेले से आज के मॉडर्न वर्ल्ड में मुराद है व्हेन दे चैट ऑन व्हाट्सएप और मैसेंजर, वो अकेले हैं, कोई तीसरा नहीं देख रहा, तो तीसरा शैतान होता है. दैट विल करप्ट योर हार्ट. ओके, स्लिप होंगे, कभी ना कभी आप स्लिप हो जाएंगे, खुदा ना खास्ता, सो स्टे अवे फ्रॉम इट. एनवी, हसद, हसद ईमान को दीमक की तरह खा जाता है. डोंट बी एनवियस ऑफ अदर्स. एनवी एंड जेलसी आर डिफरेंट थिंग्स. जेलस होना ठीक है, हो जाता है बंदा, सिबलिंग्स में जेलसी आ जाती है. हसद होता है कि जब आप इतने जेलस हैं या वैसे ये बर्बाद हो जाए, ये हसद होता है. और हसद में फिर लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत काम ख़राब करते हैं. हसद से बचें. म्यूज़िक के बारे में इब्न अल क़य्यिम ने कहा, नेवर डू द लव ऑफ सॉन्ग एंड द लव ऑफ कुरान कम टुगेदर इन अ पर्सन's हार्ट एक्सेप्ट दैट वन एक्सपेल्स द अदर. उन्होंने कहा मेरा चैलेंज है, और ये मैं भी बात आपको गारंटी देता हूँ, या दिल में कुरान है या दिल में म्यूज़िक है. अगर म्यूज़िक है तो लव ऑफ कुरान एक्सपेल्ड है, अगर कुरान है तो लव ऑफ म्यूज़िक एक्सपेल्ड है. ये पक्की बात है, मैंने खुद अपनी लाइफ में फील किया है. टुगेदर दे कैन नॉट एग्जिस्ट, नॉट एट ऑल. मैं आई एम वेटिंग फॉर अ पर्सन जो मुझे आके कहे कि मेरे दिल में दोनों की मोहब्बत है. आई एम वेटिंग फॉर अ पर्सन जो ये प्रूव कर सके आके. ओके, तो ये मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि आई वॉज अ म्यूज़िक एडिक्ट. हर चीज़ में म्यूज़िक है, एक्सरसाइज करते हुए म्यूज़िक है, इवन वॉशरूम जाते हुए म्यूज़िक है, क्रिकेट खेलते हुए, प्रैक्टिस करते हुए ऊंची म्यूज़िक लगाया हुआ है, पढ़ाई करते हुए म्यूज़िक है. मैं तो वो था, वॉक करते हर जगह म्यूज़िक है. एंड देन व्हेन आई केम टू दीन, अल्लाह रिप्लेस्ड इट विद कुरान. और यकीन करें कि एक वक्त होता था कि एक ट्यून मुझे इतनी अच्छी लगती थी, मैं झूमना शुरू कर देता था, मैं कहता था कितना प्यारा गाना, कितना खूबसूरत गाना. आज वही गाना मुझे कहीं सुन जाए तो मुझे वो दिल में ना एक वो उठने लगती, नफरत उठने लगती और बेचैनी उठने लगती. ये क्या है, ये क्या बकवास है, सीधी सी बात. ये क्या है कि इंसान का दिल एक टाइम पे एक स्टेट में होता है, उसको समझ नहीं आ रही होती. okay? लेकिन जब वो अच्छी चीज़ टेस्ट कर लेता है और उसके बाद जब वो चीज़ सामने आती है, वो कहता है व्हाट इज़ दिस फिल्थ. ये बिल्कुल इसी तरह है कि एक स्कॉलर से मैं सुन रहा था, किसी ने उनसे पूछा कि मैं सच बताऊं, उस बंदे ने कहा, लड़के ने कहा, मैं सच बताऊं कुरान मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे म्यूज़िक अच्छा लगता है, मुझे नहीं मज़ा आता कुरान सुनने का. आपने कहा बहुत अच्छा लगता है कुरान सुन के, उसने कहा मुझे नहीं आता. उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया. उन्होंने कहा कि जब आप बीमार होते हैं, आपके टेस्ट बर्ड्स ख़राब हैं, आपको बुखार हुआ है, मैं आपको पेस्ट्री खिला दूँ आपको अच्छी नहीं लगेगी. आपको जो है दवाई चाहिए, दवाई से आपके टेस्ट बर्ड्स ठीक होंगे, फिर आपको टेस्ट आएगा. जब हार्ट ही करप्ट है, जब हार्ट सख्त है, कुरान कैसे अच्छा लग सकता है. ओके, सो वर्क ऑन योर हार्ट. इस्तग़फ़ार करके आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह यू विल स्टार्ट लविंग द कुरान एंड यू विल सी द डिफरेंस कि कुरान एक्सपेल्ड म्यूजिक फ्रॉम योर हार्ट. डेफिनेटली ये मैंने भी देखा. एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ रिप्लेस्ड इट अल्हम्दुलिल्लाह विद द लव ऑफ द कुरान. सो लास्टली बस ये बात करके अबू उबैदा बिन जर्राह आखिरी स्लाइड पर काइंडली ले आए. अबू उबैदा बिन जर्राह की मैं मिसाल दूंगा यंगस्टर्स को. रिसर्च मोर अबाउट हिम. वन ऑफ माय फेवरेट सहाबी के एक बार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, आपको पता है इनका टाइटल था अमीनुल उम्मा. हाजी ही अमीनुल उम्मा. प्रोफेसर ने कहा ना कि ये बेशक ट्रस्ट वर्दी ऑफ नेशन है, अमीन है मेरी उम्मत का. अमीन जो होता है ना, वो एक चीज़ की बड़ी केयर करता है, हिफाजत करता है, उसको अमीन बनाया गया है ना. तो एक बार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब जेरूसलम गए, सीरिया गए, तो वहाँ के जो दमास्कस के गवर्नर थे अबू उबैदा बिन जर्राह थे. हज़रत उमर अपने गवर्नर्स के घर छापा मारते होते थे. उन्होंने कहा मुझे ज़रा अपने घर ले जाओ. तो अबू उबैदा बिन जर्राह एकदम थोड़े से हेजिटेट किया, कहा कि नहीं अमीरुल मोमिनीन, हम कहीं और चलते हैं, मैं आपकी ज़ियाफ़त करता हूँ. उन्होंने कहा नहीं, मुझे तुम्हारे ही घर जाना.
اب جب وہ وہاں انٹر ہوئے جہاں کسی دور میں ہرکولیس رہتا تھا اور کیسر کا محل ہوتا تھا، جب وہ وہاں انٹر ہوئے اس گھر میں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بس صوفہ سا کرسی سی پڑی ہوئی ہے اور بو ہے، ایرو ہے، وہ دیوار پہ لٹکی ہوئی ہے اور آگے سامنے سادہ سا کارپیٹ ہے، دیٹس اٹ، اور کچھ خاص ہے ہی نہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا تمہارا کمرہ کہاں، میں کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں. جب کمرے میں گئے وہاں ایک چٹائی سی پڑی ہوئی ہے، ایک تکیہ ہے، میٹرس ہے، تکیہ ہے، اور ابو عبیدہ بن جرہ بس اس پہ سوتے ہیں اور کچھ برتن رکھے ہوئے ہیں اور وہ برتن میں ہی وہ کھانا کھاتے ہیں اور ایک گلاس رکھا ہوا ہے، اس گلاس میں پانی پیتے ہیں اور کمرے میں بھی جو ہے وہ بو ہے اور ایرو ہے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ ہی آس ابو عبیدہ کہ ابو عبیدہ تم ایسے رہ رہے ہو اتنے بڑے علاقے میں، تم گورنر ہو، ہاؤ آر یو لیونگ، ہاؤ آر یو لیونگ. ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہیں اور چلتے ہیں، شاید میں آپ کی ضیافت نہ کر سکوں. تو ایٹ دس مومنٹ حضرت عمر سٹارٹس ٹو کرائے، وہ رونے لگتے ہیں اور وہ بڑے زبردست الفاظ کہتے ہیں ابو عبیدہ بن جرہ کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ واللہ ابو عبیدہ، اللہ کی قسم، دا دنیا ہیز افلکٹڈ آل آف اس بٹ ناٹ یو. دنیا نے ہم سب کو چھو لیا ہے، دنیا نے ہم سب کو تھوڑا تھوڑا کرپٹ کر لیا، لیکن تجھے نہیں. اور انہوں نے کہا تو واقعی امین الامہ ہے، تو نے ثابت کر دیا ہے کہ تو واقعی امین ہے، تو واقعی رکھوالا ہے اس فلسفی کا جس فلسفی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی تھی. تو یہ اگین اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی آج جاتے ہی چٹائی نکال لیں اور کہیں کہ میں نے بیڈ پہ نہیں سونا ہے، میں نے چٹائی پہ سونا ہے. یہ مثال صرف اس لیے ہے کہ وہ بندہ اتنے کانشیس تھے، اس لیول پہ تھے کہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں میں دنیا سے افیکٹ نہ ہو جاؤں، کہیں میں میری فلسفی خراب نہ ہو جائے. اتنا پروٹیکٹ کرتے تھے وہ اپنی ان چیزوں کو. تو وی شوڈ آلسو پروٹیکٹ اٹ. ان شارٹ ریمائنڈر آپ سب کے لیے ہے کہ قرآن سے جڑیں. اگر آپ نے قرآن سے کاؤنٹر چیک نہ دیتے رہے اپنے آپ کو اور ایسے حلقات میں آیا کریں، مے بی رائٹ ناؤ یو مے فائنڈ دیم بورنگ، مے بی آپ گھر جا کے یہ کہاں ہم چلے گئے تھے، گھنٹہ بولتے رہیں، ہمیں کیا فائدہ ہوا، یہ کیا بات ہوئی، ہم نے گیم کھیلنی تھی. ہو سکتا ہے آپ یہ جا کر بولیں، اپنے پیرنٹس پہ غصے ہو جائیں کہاں لے گئے تھے، لیکن آیا کریں. یہ چیز آپ کو آگے جا کے بہت انشاءاللہ فائدہ دے گی اور یہ چیز آپ کو بہت آپ کا فلسفہ ٹھیک رکھے گی. ایسی گیدرنگز میں آئیں، قرآن سے جڑیں، چاہے آپ کو مزہ آئے یا نہ آئے، یو ہیو ٹو کم انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فلسفے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ہم سب کو استقامت دے. اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کے دل چینج کر دیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دیں اور آپ سب کے ماں باپ کو اللہ لمبی عمر، صحت، تندرستی عطا فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر.